میں نے یہ صورت نساء شروع سے یا ایھا الناس اتقوا ربکم پڑھتا آیا اور بس پھر آنکھیں بند کر لیں اور اپنے دھیان میں پڑھتا جب میں اس آیت پہ آیا، یہ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، پس کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے، مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت میں سے ایک گواہ، وَجِئْنَا بِكَ، اور آپ کو لائیں گے، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، ان سب لوگوں کے خلاف، شہیداً، گواہ بنا کر۔ تو نبی علیہ السلام نے ایسے میرے سینے پہ ہاتھ ہلکا سا مارا اور فرمایا حسبک 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 الآن، بس بس بس۔ اور حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے ایسے آنکھیں کھولیں اور جب میری نظر نبی علیہ السلام کے چہرے پہ پڑی تو فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ موقع حضور کے سامنے آ گیا کہ میں نے بھی اس وقت گواہی دینی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے گواہ، یہی ہے نا، وَجِئْنَا بِكَ، اور آپ کو بھی لائیں گے، اے میرے پیغمبر آپ کو بھی لائیں گے، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، ان لوگوں کے خلاف، شہیداً، گواہ بن۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تو وہی بات کہوں گا جو بھائی عیسیٰ نے کہی ہے، میں تو وہی بات کہوں گا جو میرے نیک بھائی عیسیٰ نے کہی ہے۔ اور وہ بات اگلی سورت مائدہ کے آخر میں آپ پڑھ لیں گے کہ یا اللہ عذاب دینا ہے تو عذاب دے، تیرے بندے ہیں، بخشنا ہے تو بخش دے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ سورت مائدہ میں لکھا ہے، یہ پوری حدیث میں نے آپ کو سنا دی ہے، ٹھیک ہے۔ سورت مائدہ میں آیت کا نمبر کیا ہے؟ کیا ہے آیت کا نمبر؟ آیت کا نمبر ہے 118۔ سمجھ آ گیا بھائی کہ یا اللہ عذاب دینا ہے تو دے دے، تیرے بندے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک، معاف کرنا ہے تو تو بادشاہ ہے، تجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ چلیں بھائی ترجمہ دیکھیں، بس کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، وَجِئْنَا بِكَ، اور آپ کو بھی لائیں گے ان لوگوں پر گواہ بنا کے۔ اس دن تمنا کریں گے، یومئذ یود، اس دن تمنا کریں گے کافر لوگ، تمنا کریں گے وہ لوگ، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ کس کا انکار کیا؟ شاباش، 16 احکامات کا کفر بتایا جا رہے ہیں نا۔ ایک ہے ان میں کوئی غلطی کرنا یا کوئی فرق پڑ جانا کسی جگہ پہ، اس کی معافی ہے، لیکن ایک بندہ ڈھیٹ بن کے کہتا ہے کوئی نہیں میں مانتا، یہ قانون شنون کوئی نہیں مانتا ہے، تو وہ بندہ مسلمان رہے گا؟ اللہ کے کسی ایک قانون کا بھی انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ بڑی نازک باتیں ہیں، اسلام کفر یہ کوئی چنگم یا الفی نہیں ہے جو لگ گئی ہے اسلام والی اور اترنی ہے ہی نہیں۔ اب ایک بندہ نماز ایک دن نہیں پڑھتا، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، سال نہیں، 20 سال اس نے نماز نہیں پڑھی، لیکن اس کے دل میں یہ ہے میں بڑا گناہ گار ہوں، مجھے نماز شروع کرنی ہے، اللہ مجھے توفیق دے، پتہ نہیں دل میں کیا ندامت ہے اس کے، وہ کافر نہیں ہے۔ اہل سنت کے نزدیک وہ مسلمان ہے، لیکن فاسق ہے، گناہ گار ہے، اور اللہ کرے گا اس کی ندامت قبول ہو گئی، توبہ کی توفیق ہو گئی، نماز شروع کر لے گا۔ لیکن ایک بندہ کہتا ہے چھوڑا نماز، ایسے بنایا ہوا ہے بس، ہیں نماز کا کیا کر دیتا ہے؟ مذاق کرتا ہے، نماز کا انکار کرتا ہے، تو وہ کفر میں چلا جائے گا۔ اللہ کے کسی بھی حکم کا انکار یا مذاق نہیں کرنا۔ اس دن تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وعصوا الرسول، اور انہوں نے رسول کی نافرمانی کی، رسول کی جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، انہوں نے احکامات جاری نہیں کیے حضور کے اپنی زندگی میں۔ کیا تمنا کریں گے؟ لو تسویٰ بہم الارض، کاش کہ ان پر زمین برابر کر دی جاتی، کاش کہ زمین ان پر برابر کر دی جاتی، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ آگے امور مصلحہ کا بیان ہے، درمیان میں امور مصلحہ بھی آتے ہیں۔ اے ایمان والو قریب نہ جاؤ نماز کے جب تم بے حیائی کی حالت میں ہو، اس میں بے ہوشی کی حالت میں ہو، کس حالت میں ہو؟ ہاں جی، بے ہوشی، نشے کی حالت میں ہو، سکر، توجہ جی۔ اے ایمان والو قریب نہ جاؤ نماز کے، لا تقربوا الصلاۃ، قریب نہ جاؤ نماز کے ایسی حالت میں انتم سکارا کہ تم نشہ کی حالت میں، کس حالت میں ہو؟ نشے کی حالت میں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا دوسرے پارے میں کہ شراب اور نشہ سے جو روکا گیا ہے نا، تو وہ تدریجاً روکا گیا ہے، یک دم نہیں پابندی لگائی گئی،
کیونکہ یہ بڑی نسلوں سے ان کی گھٹی میں چلی آ رہی تھی شراب، آہستہ آہستہ چھڑایا گیا۔ پہلے کہا گیا دوسرے پارے میں آپ نے پڑھ لیا کہ کچھ فائدے بھی ہیں، نقصان زیادہ ہے، دوسرے پارے میں اتنا کہا گیا۔ یہاں کیا کہا گیا بھائی؟ جب بھائی نماز پڑھنی ہونا اس وقت نشے میں نہیں ہونا، اس سے گھنٹہ آدھا پہلے بالکل نشے کی کیفیت ختم ہو جانی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد تیسرا حکم پھر 8ویں پارے میں جا کے آئے گا کہ چھوڑتے ہو یا نہیں، چھوڑ دو۔ 7ویں پارے میں آئے گا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، باز آتے ہو یا نہیں؟ بس یہ شراب اور یہ چیزیں اب عقل کو خراب کرنے والی ساری چیزیں حرام، جو انسان کے عقل کو معاف کریں، ایسی دوائیاں، ایسے سگریٹ، ایسے نشے اسلامی معاشرے میں نہیں ہونے چاہیے۔ سمجھو یہ دوسرے نمبر کی آیت ہے، اے ایمان والو قریب نہ جاؤ نماز کے ایسی حالت میں کہ تم نشے میں ہو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انتہائی سخت نیند کی حالت میں، انتہائی سخت نیند کی حالت بندے کے اوپر ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، آنکھیں بند ہو رہی ہیں، لفظ پتہ نہیں کیا سے کیا، ایسی حالت میں بھی نماز پڑھنا منع ہے۔ آپ سو جائیں، اٹھیں، یا پھر صحیح طرح فریش ہوں، چلیں پھریں، اور آپ کے مطلب کہ صحیح دماغ کام کر رہا ہو، اس وقت نماز پڑھیں۔ تو یہ حکم ہے، یاد رکھنا۔ اسی طرح کوئی اور بندے کو پریشانی بنی ہوئی ہو، فکر ہو، مثال کے طور پہ انسان نے اس کو ضرورت ہے واش روم کی، وہ اس کو روک کر کہتا ہے میں نماز پہلے پڑھ لوں پھر مجھے وضو کرنا پڑے گا، یہ وہ، اس طرح بھی نماز مکروہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ان اپنی حاجتوں وغیرہ سے فارغ ہو کر بندے کو نماز پڑھنی چاہیے، تاکہ نماز کے دوران کسی اور چیز کی طرف دھیان نہ ہو۔ اسی طرح اگر سخت بھوک لگی ہوئی ہے آپ کو، تو پہلے آپ کھانا کھائیں پھر آپ نماز پڑھیں، پہلے آپ مشہور عربی کی وہ بات ہے نا کہ جب عشاء اور عشاء جمع ہو جائیں، عشاء رات کے کھانے کو کہتے ہیں اور عشاء نماز کو کہتے ہیں۔ اذا اجتمع العشاء والعشاء، جب عشاء اور عشاء جمع ہو جائیں تو فقدموا العشاء، تو عشاء پہلے کرو، یعنی پہلے کھانا کھاؤ، تاکہ کھانے کے دوران تمہیں یہ نہ ہو کہ اسی طرح سارے معاملات ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو پوری فکر سے نماز ادا۔ اے ایمان والو قریب نہ جاؤ نماز کے، وانتم سکارا، ایسی حالت میں کہ تم نشہ میں ہو، حتی تعلموا، حتیٰ کہ تم جان لو۔ یہاں کئی ایسے بھی نماز پڑھتے ہیں، میچ لگا ہوا ہے نا، میچ سامنے سکرین پہ، نماز کا ٹائم آ گیا تو پہلے سوچتے ہیں کہ یار یہ اب میں اگر نماز پڑھنے گیا نا تو 2-3 آور نکل جائیں گے، بس پھر میوٹ پہ لگا لیا جی، اور تھوڑا تھوڑا ساتھ نماز بھی پڑھی جا رہی ہے اور تھوڑا تھوڑا ساتھ میچ بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو قریب نہ جاؤ نماز کے ایسی حالت میں کہ تم نشہ میں ہو، حتیٰ کہ تم جان لو، سمجھنے لگو جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ نماز اس طرح پڑھو کہ تعلموا ما تقولون، جو پڑھ رہے ہو اسے جانتے ہو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک بندہ 70 سال اس کی عمر ہو گئی ہے اور وہ نان سٹاپ اللہ اکبر سبحانک اللہ، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ اس طرح پڑھتا ہے، تو یہ اپنے ترجمے کو جان رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ نماز اس وقت پڑھو جب تمہیں پتہ ہو تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو اس سے یہ بھی ہے کہ نماز کا ترجمہ آنا ضروری ہے، جو نماز میں کلمات پڑھے جاتے ہیں، ورنہ نشے والی نماز ہے یہ بھی، ورنہ کون سی نماز ہے؟ ہاں جی، پتہ ہو۔ ولا جنوباً، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ الا عابری سبیل، مگر تم سفر میں ہو تو اس کا حکم اگلی آیت میں آئے گا۔ توجہ کرو، میں بالکل آسان طریقے سے سمجھانے لگا ہوں، اس کو تھوڑی دیر کے لیے اگلی آیت میں سمجھیں گے۔ مسافر کے حکم کو کس میں سمجھیں گے؟ اگلے جملے میں ولا، یہ جو ہے نا ولا جنوباً الا عابری سبیل کو چھوڑ کے حتیٰ تغتسلوا اس کے ساتھ کرو نا، پھر بتاتے ہیں، ترجمہ دوبارہ کرتے ہیں۔ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم بے ہوشی کی
حالت میں ہو حتیٰ کہ تم جان لو، حتیٰ کہ تم سمجھنے لگو جو کچھ تم کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے، ایک بات سمجھ آ گئی؟ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. دوسری بات ولا جنوباً، جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ. حتیٰ تغتسلوا، حتیٰ کہ تم غسل کر لو، پاک ہو جاؤ. ٹھیک ہو گیا؟ درمیان میں ہم نے ایک لفظ چھوڑا ہے نا، الا عابری سبیل، مگر یہ کہ تم مسافر ہو تو اس کا حکم اگلی آیت میں دیکھو آ جائے گا اگلے جملے میں. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو. آ گیا نا مسافر کا حکم. اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو یا آئے کوئی ایک تم میں سے من الغائط، قضائے حاجت سے. غائط کس کو بولتے ہیں بھائی؟ انسانی حاجت پورا کرنا، واش روم سے آئے. یا اولا یعنی بے وضو ہو چکا ہے اس کے، اولا مستم اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے نا. اولا مستم النساء، یا یہ کہ تم نے جسمانی ملاپ کیا ہے عورتوں سے. لامستم النساء کا مطلب ہاتھ ایسے لگانا نہیں ہے، بلکہ جسمانی ملاپ کیا تم نے عورتوں سے. یہ 4 صورتیں بن جاتی ہیں. کون کون سی بھائی؟ دیکھو سمجھو بھائی. ایک تو نہیں، سفر سے پہلے نہیں یار، مرضا اگر تم مریض ہو. ایک آگے، مسافر ہو. 2 آگے، قضائے حاجت سے بندہ فارغ ہو کر آیا ہے. کتنی ہو گئی؟ 3 آگے، عورتوں سے جسمانی ملاپ کیا ہے 4. یہ 4 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور پانی نہیں ہے. فلم تجدوا ماء، پانی نہیں ہے. پانی نہیں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر میں پانی نہیں ہے. گھر میں پانی نہیں ہے، ہمسایوں سے لاؤ، باہر فلٹر سے لاؤ. محلے میں ہو تو محلے میں تیمم نہیں ہوتا، اور گھر میں تیمم نہیں ہوتا، محلے میں تیمم نہیں ہوتا. ہاں مریض کے لیے ہوتا ہے. کس کے لیے؟ تندرست بندے کے لیے تیمم کی یہ شرط ہے کہ نماز کے وقت تک وہ پانی پر پہنچ، دور دراز سفر میں ہے، اسٹیشن میں ہے، کسی علاقے میں ہے، نلکا نہیں، پانی نہیں، نہر نہیں، ٹیوب ویل نہیں، اور وہ یہ اندازہ لگاتا ہے کہ اگر میں پانی کے پیچھے گیا تو ٹرین گزر جائے گی، کوئی اور میرا قافلہ چلا جائے گا، کوئی اور اس طرح کے مسائل. یہ پوری تفصیل فقہ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. مریض بندے کے لیے تیمم گھر میں بھی ہو سکتا ہے، سمجھے؟ جس کے لیے پانی کا، دیکھیں نا تیمم کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ پانی دستیاب نہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ پانی بندے کے موافق نہ ہو. پانی کو ہاتھ لگاتے ہی اس کا بخار تیز ہو جاتا ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، اور اس کو دیندار اللہ کا خوف رکھنے والے ڈاکٹر طبیب منع کر دیں تو اس صورت میں بھی وہ تیمم کرے گا، ٹھیک ہے جی. باقی مسئلے اس کے اپنی جگہ پہ. اور ان 4 صورتوں میں پانی موجود نہ ہو. فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. ماشاء اللہ، یہ آپ کو پتہ ہے تیمم کا حکم کس طرح نازل ہوا تھا؟ پتہ ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر سے واپس آ رہی تھی، اور تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے سارے صحابہ رکے تھے، نبی علیہ السلام بھی رکے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی، سب صحابہ رکے. تو پھر جب آرام کر لیا سب نے، اٹھنے لگے، قافلہ روانہ ہونے لگا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے گلے پہ ہاتھ رکھا اور کہا او میرا ہار، میرا ہار کدھر گیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی تلاش کرو، بھائی ہار تلاش کرو، ہار تلاش کرو. سارے قافلے میں ہار کی بات ہو گئی، سب صحابہ ہار تلاش کر رہے ہیں، اور ایک فکر مندی اور پریشانی بنی ہوئی ہے. حضرت ابوبکر صدیق بھی، سارے ادھر ہی کہیں گرا ہے، ادھر ہی کہیں گرا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گرا ہے. سارے صحابہ کرام کیا تلاش کر رہے ہیں؟ ہار تلاش کر رہے ہیں. یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، کہانیاں نہیں ہیں. نبی علیہ السلام بھی انتظار کرتے رہے. آخر نبی علیہ السلام تھوڑا سا اور آرام آپ نے کرنا چاہا، اور آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی ران پہ سر رکھ لیا، تکیے کی مثال کے طور پر نا، اور آپ علیہ السلام آرام کرنے لگے. نبی علیہ السلام تو ادھر دیر ہو رہی ہے، کافی پریشان ہے، پورے قافلے میں پریشانی، مسئلہ بنا ہوا ہے.
حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے باپ آئے، حضرت ابوبکر صدیق خیمے میں آئے اور آ کے انہوں نے نا مجھے کولے میں 2-3 ایسے کچوکے لگائے ادھر کولے میں. باپ تھے نا وہ کہ سارا تیری وجہ سے مسئلہ بنا ہوا ہے، سارا قافلہ پریشان ہے، اوپر سے نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اور پانی بھی اس جگہ پہ موجود نہیں ہے اور نبی علیہ السلام نے بھی نماز پڑھنی ہے، سارا مسئلہ تیری وجہ سے بنا ہوا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی تو بیٹی تھی نا، باقی ان کی شان اپنی ہے، لیکن وہ باپ بیٹی کا بھی ایک رشتہ تھا. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایسے ابا جی نے میرے کولے میں اس طرح 2-4 ماری لیکن میں ہلی نہیں کہ کہیں میرے ہلنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آئے. بہرحال کہتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے تو بالکل نماز کا وقت جانے والا تھا. ہاں تو سب صحابہ پریشان تھے، کیا پانی تو ادھر ہے نہیں تو کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیات نازل فرمائی کہ اگر کسی جگہ پہ پانی نہ ہو، نماز کا وقت ہو جائے تو تم مٹی پہ بس 2 ہاتھ مارو، 2 ضربیں اور تیمم کر کے نماز ادا کرو. سب صحابہ نے تیمم کر کے نماز ادا کی. اتنا بڑا اللہ کی طرف سے حکم آیا جو پہلی امتوں میں بھی نہیں آیا تھا. کس کی وجہ سے آیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کی وجہ سے آیا. تو حضرت عمر اور کچھ اور صحابہ آئے اور حضرت ابوبکر صدیق کو آ کر کہنے لگے ما ہی اول برکتن، یہ آپ کے گھرانے کی کوئی پہلی برکت نہیں ہے، آپ کے گھرانے سے اللہ نے ہمیں اور بہت سی برکتیں بھی دی ہیں. حکم مل گیا نا نیا. اچھا سب کچھ ہو گیا، نماز ادا ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. جب اونٹ کو اٹھایا گیا تو ہار اونٹ کے نیچے پڑا تھا. نہیں سمجھ آئی؟ تو جب اللہ کے پاک پیغمبر کو، صحابہ کرام کو، حضرت ابوبکر صدیق کو، سب کو سامنے اونٹ کے نیچے پڑے ہوئے ہار کا علم نہیں ہوا، نہیں ہو سکا، تو آج کے کسی بابا کو، کسی عامل کو، کسی سرکار کو غیب کا علم ہو سکتا ہے؟ نہیں. کہ جی تعویذ نکلوانے ہیں اور وہ پتہ بتا دیتے ہیں اور چوری شدہ چیزوں کا ان کے پاس عمل ہے اور جنیت ہیں، جنات کو جنیت بولتے ہیں کہ فلاں کے پاس موکلات. سب ڈھونگ ہیں، سب ڈھونگی لوگ ہیں. اپنے ایمان کو ان سے بچائیں. شامی فتاوی کی کتاب ہے ہماری فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاوی شامی، اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی بندے نے یہ کہا، دعویٰ کیا انا اعلم المسروقات، چوری شدہ چیزوں کا میں حساب کتاب لگاتا ہوں. اگر کسی بندے نے یہ دعویٰ کیا انا اعلم المسروقات کہ میں چوری شدہ چیزوں کے بارے میں مجھے علم ہے اور میں حساب کتاب کرنا جانتا ہوں، فہو کافر، وہ کافر ہے. اے تواڈے پیراں دا کام خراب ہو گیا. یہاں جناب کہتے ہیں جی ان کے پاس یہ غیب کا علم جانتے ہیں اور یہ حدیث کو ہم کدھر لے کر جائیں؟ جی چلو سمجھو. فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی پہ تیمم کرو. آج سائنسدانوں کو سمجھ آئی ہے کہ یہ جو مٹی ہوتی ہے اس میں ایسے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو بچوں کے امیون سسٹم کو اچھا کرتے ہیں. جو بچے بچپن میں مٹی پہ کھیلتے ہیں وہ بیمار کم ہوتے ہیں. آج سائنسدانوں کو سمجھ آ رہی ہے. اور یہاں تو نہیں، یہاں تو ابھی ترقی کر رہی ہے نا قوم، ابھی تو ترقی کر رہے ہیں نا. ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی پذیر ملک ہے. جب یہ اپنے بزرگوں تک جائیں گے نا، انگریزوں تک، اس وقت پھر یہ واپس یو ٹرن لیں گے جیسے انہوں نے لیا ہوا ہے. وہ اپنے بچوں کو مٹی پہ چھوڑتے ہیں، جا کے ریت پر، مٹی پر وہ سن باتھ لیتے ہیں. کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کیا، ریت پہ، مٹی پہ. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے انسان کی مطلب کہ صحت اچھی ہوتی ہے. باقاعدہ وہ جگہیں بنی ہوئی ہوتی ہیں جہاں وہ بچوں کو مٹی پہ چھوڑتے ہیں جا کے کہ یہ بچے کھیلیں 1-2 گھنٹے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ تھوڑی تھوڑی مٹی بھی کھائیں، اندر کی بھی کیلشیم ان کی سمجھ آ گئی، کیلشیم کی کمی بھی پوری ہو، چاک سلیٹی کھائیں. ہیں سبحان اللہ. یہ سمجھو بھائی. فتیمموا، تیمم کرو پاکیزہ مٹی سے، پاک صاف مٹی ہو. ہر وہ چیز جو جلانے سے نہ جلے، پگھلانے سے نہ پگھلے، اس پر تیمم جائز ہے. موٹی سی بات کی ہے. ہر وہ چیز جو جلانے سے نہ جلے اور پگھلانے سے نہ پگھلے. پلاسٹک پر جائز نہیں، وہ پگھل جاتا ہے. کپڑے پہ جائز نہیں، وہ
جل جاتا ہے، لکڑی پہ جائز نہیں، وہ جل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی لوہا وغیرہ ٹھیک ہے پگھل جاتا ہے، کاغذ جل جاتا ہے، دیوار پہ جائز ہے، دیوار پہ جائز ہے، چونے پہ، یہ مٹی کی جنس سے، زمین کی جنس سے کوئی بھی چیز ہو، ریت ہو، گاچی ہو، چونا ہو، سمجھ آ گئی کہ نہیں، اور کوئی پتھر ہو، گرد بے شک نہ لگی ہوئی ہو، صاف فلیٹ پتھر ہو، اس پر بھی ہو جاتا ہے، اینٹ ہو، کچی ہو، پکی ہو، ٹھیک ہے، تو تیمم بہرحال جائز ہے۔ مسئلہ باقی اپنے علماء سے پوچھیں۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پس تیمم کرو تم پاک صاف مٹی سے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، طریقہ کیا ہے؟ 2 ضربیں ہوتی ہیں تیمم کی، ہاں، پہلی ضرب لگانی ہے، دیوار پہ لگا لیں، اینٹ پہ لگا لیں، مٹی کا کوئی صاف ڈھیلا ہے اس پہ لگا لیں، ہاتھوں پہ مٹی لگنا ضروری نہیں ہے کہ گرد لگے ہاتھوں پہ، گرد نہیں، ایسا نہیں ہے، بس آپ نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے ایک ہاتھ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آپ کے شیشے کی کوئی شیٹ ہے، شیشے پہ تیمم جائز نہیں ہے ویسے، لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے، لکڑی، پلاسٹک، گتا، کہ اس کے اوپر گرد کی موٹی تہ جمی ہوئی ہے، اس پر بھی تیمم ہو سکتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی میں نے کیا بولا؟ گرد کی، مٹی کی بھاری موٹی تہ، اس پر کئی تہیں اس کے جمی ہوئی ہیں، تو اس پر بھی ہو سکتا ہے، آپ کا تیمم مٹی پہ ہی ہوگا۔ اور سمجھ آئی بھائی؟ تو ایک ضرب لگانی ہے، تو جس طرح وضو کے اندر منہ کو دھویا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے آپ نے پورے منہ کے اوپر ہاتھ پھیر لینا، ٹھیک ہو گیا ایک۔ اور دوسری ضرب ایسے ہاتھ زمین کے اوپر مٹی پہ رکھنا ہے، اور پہلے دایاں بازو مکمل طریقے سے اور بایاں مکمل طریقے سے، بس آپ کا وضو ہو گیا، اور بالکل یہ تیمم ہو گیا آپ کا، اور وضو کی طرح پاک ہوئے ہیں آپ، کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ ہمارے علماء احناف کے نزدیک وضو تیمم کی پاکی میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ کئی علماء فرق کرتے ہیں، وہ فقہ کے مسائل ہیں، ہمارے ہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک تیمم سے بندہ سارے دن کی نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، تیمم والا امام بھی بن سکتا ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک وضو تیمم میں فضیلت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تیمم کرو تم پاک پاکیزہ مٹی سے، مسح کرو تم اپنے چہروں کا اور اپنے بازوؤں کا۔ ایدیکم سے مراد کیا ہے بھائی؟ بازو، ہاتھ نہیں، بازو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہیں معاف کرنے والے اور بخشنے والے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو؟ یہ جی اہل کتاب پر زجر ہے، اہل کتاب پر زجر اور ڈانٹ۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے ان لوگوں کو جنہیں دیا گیا کچھ حصہ کتاب کا، کچھ چند صفحے، کچھ صورتیں آخری انہوں نے یاد کی ہوئی ہیں تورات کی؟ جی، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو؟ اوتو نصیبا، عام طور پر اوتو نصیبا مذمت کے لیے آتا ہے، آتیناہم الکتاب تعریف کے لیے آتا ہے، عام طور پر کہہ رہا ہوں۔ اوتو نصیبہ کس کے لیے آتا ہے؟ نہ اوتو نصیب مذمت کے لیے، کہ چند صورتیں یاد کر لی ہیں، کوئی 2-4 نعتیں یاد کر لی ہوئی ہیں، اور بس مولانا صاحب بن گئے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں دیا گیا کچھ حصہ کتاب کا؟ کرتے کیا ہیں؟ پسند کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، یشترون یختارون، انہوں نے پسند کیا ہے گمراہی کو۔ کس کو پسند کیا؟ گمراہی کو، گمراہ ہیں وہ، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، تضل السبیل، اور اللہ خوب جانتے ہیں تمہارے دشمنوں کو، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ مددگار اور دوست، اور کافی ہے اللہ مددگار۔ کفا باللہ، اس صورت میں آپ کو نا کفا بہت زیادہ نظر آئے گا، توحید فی الکفایت، ہر معاملے میں اللہ کافی ہے۔ کفا باللہ ولیًا، کافی ہیں اللہ تعالیٰ دوست، اور کافی ہیں اللہ مددگار۔ من الذین ہادوا، ان یہودیوں کی مذمت بیان ہو رہی ہے اہل کتاب کی، کہ ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ ہیں، ہادو من الذین، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں کیا کرتے ہیں؟ پہلے پارے میں آپ نے پڑھ لیا، ان کی خباستیں یاد ہیں نا جی، وہ رائنا والی بات، وہ تحریف والی بات، وہ ساری یہاں آئیں گی۔ یہ آیت میں نے پہلے کھلوائی ہے آپ کو۔ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں تحریف کرتے ہیں کلمات کی، تحریف کی قسمیں بھی آپ نے پڑھ لی، لفظی، معنوی، سارا کچھ پڑھ لیا ہوا آپ نے۔ تحریف کرتے ہیں کلمات کی، عن مواضعہ، ان کے مطلب سے، ان کے اصل مطلب سے، عن مواضعہ، ان کے صحیح مطلب سے تحریف کرتے ہیں۔ تو تحریف معنوی مراد ہوئی، تحریف مرادی۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، سَمِعْنَا، اوپر سے کہتے ہیں سَمِعْنَا، سن لیا، اور دل میں آہستہ سے کہا سَیْنَا، نہیں مانتے،
دل میں کیا کہا؟ ایک لفظ زور سے کہتے تھے اور دوسرا زیر لب کہتے تھے، آہستہ سے کہتے تھے. سمینا وعصینا، ہم نے سن لیا اوپر سے کہتے تھے، اور آہستہ سے کیا کہتے تھے؟ عصینا، نہیں مانتے ہم، منوا کے دکھائیں. اور اگلا لفظ وسما، آپ سنیں، وسما ہماری بات سنیں، وسما. اور آگے کہتے غیر، یہ دل میں کہتے اور آہستہ سے کہتے غیر مسمع، آپ کو نہ سنایا جائے، معاذ اللہ بہرے ہو جائیں. غیر مسمع کا کیا مطلب ہے بھائی؟ حضرت عائشہ صدیقہ والا واقعہ بخاری شریف میں ہے جی. کتاب کون سی ہے؟ بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف میں جی. دیکھیں بھائی، یہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ وسما زور سے کہتے کہ آپ ہماری بات کو سنیں، لیکن کیا کہتے؟ غیر مسمع، آپ کو نہ سنایا جائے، یعنی معاذ اللہ بہرے ہو جائیں. آگے چلو. اور کیا کہتے ہیں؟ راعینا، اور وہ کیسے کہتے ہیں؟ زبانوں کو موڑ کر. لیم بالسنتہم، راعینا چبا کر کہتے ہیں، زبانیں موڑ کر کہتے ہیں، جس کا مطلب غلط بن جاتا ہے. راعینا کے غلط مطلب میں نے وہاں بتا دیے تھے. اور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وطعناً فی الدین، اور وہ تانا زنی کرتے ہیں دین میں، دین میں تانے لگاتے ہیں. یہاں دین سمجھ آیا؟ یہ 16 احکامات دین ہے نا، ان میں سے کسی حکم کے اوپر بھی انگلی اٹھانا، یہ مرد کو کیوں اختیار دیا بھائی؟ پڑھا ہے کہ نہیں؟ 14واں حکم کیا پڑھا ہے؟ امیر البیت هو الرجل. کسی ایک حکم پر اعتراض کرنا، یہ تعنن فی الدین ہے. اور یہاں دین سمجھ آیا؟ سورۃ نساء کا دین کیا ہے؟ یہ 16 احکامات، یہ دین ہے. 16 احکامات یہ دین ہے نا. وطعنن فی الدین، اور تانا زنی کرتے ہیں دین میں. یہ تو ان کا حال ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر بے شک یہ لوگ کہتے سمینا و اطعنا، توجہ، یہ کہتے عصینا کی بجائے کہتے سمینا و اطعنا، اور صرف وسما کہتے، غیر مسمع نہ کہتے، اور صرف اور رائنا کی بجائے انظر نہ کہتے، تو البتہ ہوتا یہ ان کے لیے بہتر، واقوم اور بہت درست. خیر اللہم بہتر ہوتا، واقوم اور بہت درست ہوتا. لیکن اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے، پس یہ نہیں ایمان لاتے مگر بہت کم زبانی ایمان لاتے ہیں. اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، یہودیوں کو کہا جا رہا ہے بھائی، اے وہ یہودیوں جن کو کتاب دی گئی ہے، ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو ہم نے اب نازل کی ہے. جن کو پہلی کتاب دی گئی ہے نا، تورات وغیرہ، اب ہم نے نئی کتاب بھیجی ہے، نیا قانون بھیجا ہے، نیا ایڈیشن آیا ہے ہمارے قانون کا. کیا؟ قرآن شریف. آمنو ایمان لے آؤ تم اس کتاب پر جو ہم نے اتاری ہے. ان 16 احکامات کے اوپر ایمان لاؤ، اس قرآن کو مانو. یہ تصدیق کرتی ہیں ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں. ایمان لے آؤ، لے آؤ، لے آؤ. آگے بڑی سخت بات کہی ہے. من قبلی، اس سے پہلے، من قبلی اس سے پہلے کہ ان نطمسا وجوہن، کہ ہم تمہاری شکلیں بگاڑ دیں. نطمسا مٹا دیں، تمسا یتمسو کا معنی ہوتا ہے مٹانا. فتمسنا اعینہم، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیں. اور کیسے بگاڑیں؟ آگے اس کی وضاحت ہے. فنردھا علی ادبارہا، ہم ان چہروں کو گدی جیسا بنا دیں، لوٹا کر پیٹھ کی طرح کر دیں. یعنی یہ جو منہ کا سامنے والا حصہ ہے، یہاں پر یہ پچھلے حصے کی طرح سامنے کر دیں، بالکل فلیٹ کر دیں تمہارے منہ کو. اوئے ہوئے، ذرا سوچیں. یہاں چہرہ مٹانے کا کیا مطلب ہے؟ آگے وضاحت کی ہوئی ہے. ان نطمسا وجوہن، اکثر علماء نے یہاں پر تمس سے حقیقی تمس مراد لیا ہے. کون سا تمس؟ حقیقی مسخ کرنا، یعنی منہ کو بالکل، یہ جو آنکھیں اور یہ ناک اور یہ جو ہے، یہ بالکل ایسے سیدھا کر دیں، سیدھا شکل بگاڑ دیں. ایسا وقت تم پر آئے، اس سے پہلے کیا کرو؟ میرے قرآن پر ایمان لے. ترجمہ سمجھ آ گیا؟
اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ہم نے اتاری ہے، تصدیق کرنے والی ہے وہ ان کتابوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے پاس ہیں، من قبل اس سے پہلے کہ ان نطمس وجوہن ہم تمہاری ہم مٹا دیں تمہاری شکلوں کو، تمہارے چہروں کو مٹا دیں۔ مٹانے کا کیا مطلب ہے؟ آگے اس کی وضاحت ہے، فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا ہم ان شکلوں کو بدل کر گدی جیسا بنا دیں، پیچھے کی طرح ہے سیدھا، یا پھر نَلَعْنَهُمْ ہم ان پر لعنت کریں جیسے ہم نے ہفتے والوں پر لعنت کی تھی۔ یاد ہے ہفتے والوں کا واقعہ؟ مچھلی والے۔ اور بات سنو، یہ صرف دھمکیاں نہیں ہیں بلکہ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ہے، اللہ کا کام مفعولا ہو کر رہتا، نافذ ہو کر رہتا ہے۔ بھائی یہ جو اتنی سخت سزا کا کہا گیا ہے، یہ کس پر کہا گیا ہے؟ قرآن کے احکامات کو چھوڑنے پر۔ ایمان لے آؤ، مان لو میرے ان احکامات کو، اس سے پہلے کہ ہم یہ کر دیں۔ تو ذرا تصور کریں آج ان احکامات کو مانا جا رہا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو احکامات کا۔ شادی بیاہ وراثت اور رشتے اور پردے، ان پر کوئی عمل ہے دور دور تک؟ ہم تو پتہ نہیں، یہ جو کلاس میں آ جاتے ہیں پتہ نہیں ہم نے اللہ تعالیٰ پر کتنا بڑا دین ڈال دیا ہے، استغفر اللہ، کہ ہم آئے ہیں آپ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے، نہیں سمجھ آئی؟ ہم 2.5 گھنٹے دے رہے ہیں، 3 گھنٹے ہمیں جنت الفردوس چاہیے، ہمیں سمجھ آئی کہ نہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم تو پتہ نہیں اس کا بھی پتہ نہیں کیا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں۔ ہم 2.5-3 گھنٹے بھوکے پیاسے بیٹھتے ہیں، اتنی تکلیف ہم برداشت کرتے ہیں، اتنی بڑی ہماری قربانی ہے۔ اب تو ہمارے پاس اتنا اجر ہو گیا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ ساری نسلوں کو بخشوا سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے ان حکموں کو نہ مانا تو خبردار، ہوشیار کہ کہیں میں تمہارے چہرے نہ بگاڑ دوں۔ اچھا، وکان امر اللہ مفعولا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ان احکامات پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اور جو انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم غافل ہیں، بھولے سے ہم سے جو سستیاں کوتاہیاں آج تک ہوئی ہیں، باری تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرمائے۔ ان اللہ لا یغفر۔ اچھا بھائی پھر دیکھیں، پہلا حصہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ پہلے حصے کا خلاصہ کیا نکلا تھا؟ روح کیا تھی؟ ظلم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، یہ ظلم آپس والے نہ کرو، میرے ساتھ بھی ظلم نہ کرو۔ کیا مطلب؟ میرا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، میں ہر گناہ معاف کر دوں گا، یہ چھوٹے ظلم حقوق العباد پھر بھی معاف کر دوں گا۔ اگر کسی نے میرے ساتھ شرک کیا اور وہ شرک کی حالت میں مر گیا، نہیں معافی ہوگی، چاہے پیغمبر کا باپ کیوں نہ ہو، چاہے پیغمبر کا بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے پیغمبر کی بیوی کیوں نہ ہو۔ 950 سال نوح علیہ السلام کے کپڑے دھو کے، استری کر کے، لٹکا کے، سمجھ آ گئی کہ نہیں، خدمتیں کر کے، پراٹھے پکا کے جائے گی سیدھی۔ قرآن نے کہا جا جہنم میں، قرآن کے لفظ ہیں ادخل النار۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اور سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ یہ انداز دوسرا ہو گیا، تقریر والا انداز ہو گیا۔ بٹ صاحب ان اللہ لا، نہیں وہ انداز نہیں رکھنا، سبق بس۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ہاں اگر کسی نے زندگی میں شرک کیا ہے اور اللہ نے اس کو قرآن کی مجلس میں وہ آ گیا اور توبہ کی توفیق مل گئی، کوئی شرک کسی قسم کا ہوا تھا، شرک فی الذات ہوا، شرک فی الصفات ہوا، شرک فی الحقوق ہوا، شرک فی الحاکمیت ہوا، ہاں جی، شرک فی السمع، شرک فی البصر، شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعا، شرک فی العبادت، پوری تفصیل ہے۔ اگر کسی سے زندگی کے کسی موقع پہ کہیں کوئی شرک ہوا ہے اور اس نے سچے دل سے توبہ کی، باری تعالیٰ مجھے معاف کرنا، میں تیرا بندہ ہوں، میں کمزور ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور آئندہ وہ کام نہ کرے تو۔ ورنہ اگر شرک کی حالت میں مر گیا تو یہ قرآن کے، میں نے یہ ساری باتیں میں نے قرآن سے بتائی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے، تبرأ منہ، قرآن میں لکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ باپ جو ہے نا وہ شرک میں مر گیا ہے، تبرأ منہ، سورہ توبہ 11ویں پارے میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑی دعائیں کرتے رہے، والد کے لیے ساری زندگی دعائیں کرتے رہے۔ پھر کسی بندے نے آ کے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ ابا تو اسی بت پرستی پہ مر گیا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟
تو یہ آیت نمبر 114 ہے، بعد میں دیکھ رہے ہیں نا سورہ توبہ 10واں 11واں پارہ. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چلا فلما تبین لہ انہ عدو للہ کہ ابا جو تھا وہ تو اسی طرح اللہ کا دشمن مر گیا ہے، تبرأ منہ تو اس سے کیا کر دی؟ براءت کر دی. کسی پیغمبر کا باپ ہو، کسی پیغمبر کا چچا ہو. لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویاں 28واں پارہ آخری صفحہ آخری آیتیں. اللہ فرماتے ہیں میں نے ان دونوں بیویوں کو کہا ادخل النار مع الداخلین، جاؤ جہنمیوں کے ساتھ تم جہنم میں جاؤ. اللہ کو کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو شرک نہیں کرتے. اللہ کی ذات صفات میں اختیارات میں اعمال میں شرک نہیں کرتے ہیں. اللہ شرک کی لعنت سے بچائے جی. اور سچی بات ہے اس وقت انصاف کی بات ہے، اس وقت ایک ہی جماعت ہے جو لوگوں کو شرک کی نحوست سے خبردار کر رہی ہے. ورنہ کسی کو کیا ہے، کوئی ووٹ مانگ رہا ہے، کوئی کسی چکر میں ہے، کوئی کسی چکر میں ہے. یہ جماعتیں مذہبی جماعتیں سیاسی جماعتیں کوئی اس میں محنت کر رہا ہے بھائی 100% نمازی بن جائیں. کیا بن جائیں؟ 100% نمازی بن جائیں سارے بھائی. کوئی کسی پہ کوئی عقیدے کی محنت اگر کوئی جماعت الحمدللہ کر رہی ہے تو وہ جماعت اشاعت التوحید والسنہ کر رہی ہے الحمدللہ. اور یہ قرآن کی محنت کا یہ انداز یہ آپ کے سامنے ہے. یہ کن لوگوں نے محنت کی ہے؟ یہ الحمدللہ اسی جماعت کے بزرگوں نے کی ہے. اشاعت التوحید والسنہ کے بزرگوں نے، علماء نے، اللہ تعالیٰ نے ان سے قرآن کی خدمت کا یہ کام لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے دین کی قرآن کی صحیح خدمت کے لیے چنا. اور یہ لوگ حقیقت میں مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں. جو آپ کا سب سے بڑا خیر خواہ وہ ہے جو آپ کو عقیدہ توحید سکھائے اور عقیدہ اور شرک سے آپ کو بچائے اور بچانے کی فکر کرے، تو وہ آپ کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے. ورنہ یعنی دنیا میں بھی خیر خواہ ہے اور آخرت میں بھی خیر خواہ ہے. وہ خیر خواہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کا ایک ایک عمل قبول ہو. تو اس لیے ہمارے سب سے بڑے محسن وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کے توحید کے رستے کے اوپر لگایا اور شرک کی کھائیوں سے، کھڈوں سے، اس کی خطرناک راستوں سے ہمیں بچایا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ان کے دونوں جہانوں میں ان کی مدد فرمائے. سمجھ آئی آپ کو؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اور لوگ ہیں توہمات میں پڑے ہوئے ہیں. ایسے ہی ہے نا ہمارا یہ جو پنجاب ہے نا یہ بہت زیادہ اس کا شکار ہے. توہمات نہیں ہوتے جو کیا اس کو بولتے ہیں دوسرے لفظوں میں مختلف قسم کی نحوستیں کہ جی فلاں ہو گیا تو اب یہ ہو جائے گا. کوا بیٹھا ہے جی آج ہمارے دروازے کے اوپر، اللہ خیر ہی کرے. برے فال لینا. اور کسی نے کہا تھا پنجاب وہ واحد علاقہ ہے جہاں لوگ خسروں کی بد دعا سے بھی ڈرتے ہیں، حالانکہ خسروں پہ خدا کی لعنت ہے. ایک تو ہے خلقی، وہ مائنر ہوتے ہیں، لاکھوں میں ایک آدھ کیس ہوتا ہے، لاکھوں میں. قدرتی نیچرل جو جی جن میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ نیچرل ان میں دونوں قسم کے ہوتے ہیں. ہاں ان کی طبیعت میں دونوں طرح کے مزاج پائے جاتے ہیں. مطلب کہ آواز ان کی عورتوں والی ہے تو مونچھے داڑھی مردوں والی ہیں، یہ اس طرح کے نا. تو یہ لاکھوں میں کوئی ایک آدھ اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن یہ عام طور پر یہ جو خسرے بنے ہوئے ہوتے ہیں، مرد عورتوں والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، عورتوں نے مردوں والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی. تو جناب یہ ان کی بد دعا سے بھی لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ بد دعا دے دیں. اللہ ہی ہدایت دے بھائی اس قوم کو. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. اللہ تعالیٰ نہیں بخشتے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جو چاہیں وہ معاف کر دیتے ہیں. سمجھ آئی نا؟ شرک سے نچلے درجے کے گناہ اگر کوئی بندہ مر گیا ہے ان گناہوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے. اور جو کوئی شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ فقد افترا اثما عظیما، تو اس نے بڑا بھاری بوجھ اٹھایا ہے.
अलम तरा इलल लज़ीना युज़क्कून अनफुसहुम, भारी गुनाह उठाया उसने, इफ्तरा बांधा है उसने बहुत बड़ा गुनाह, अल्लाह पे बहुत बड़ा उसने इल्ज़ाम लगाया है शिरक करने वाले ने। अलम तरा इलल लज़ीना, ये सब अहले किताब यहूद पे जजरे हैं, वो अपने आप को बड़ा बुज़ुर्ग बतलाते थे, हम बड़े नेक हैं, हम बड़े बुज़ुर्ग हैं, हम बड़े फ़लाँ हैं और नबियों की औलाद हैं और हमें आग छू नहीं, पढ़ा हुआ है पहले कि नहीं, लन तमस्सन नारू, हमें आग नहीं छू सकती है, लन यदखुल जन्नत इल्ला मन काना हूदन औ नसारा। हाँ, ये बदशगुनी लफ्ज़ में नहीं आ रहा था, ठीक है। हमारे पंजाब में ये ना बदशगुनियाँ लोग लेते हैं, बुरे फ़ाल लेते हैं, तो ये कोई फ़ाल वगैरह कुछ नहीं होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा आर्डर दे के इसको ख़त्म किया, ला तियरता फिल इस्लाम। क्या आपने फरमाया? ला तियरता फिल इस्लाम, इस्लाम में कोई बदशगुनी नहीं है, फोतगी वाले घर नहीं जाना। बाज़ो ये पीर शीर होते हैं, ये मना कर देते हैं, आपने फोतगी वाले घर नहीं जाना। वाह भी वाह, आपके अपने घर में कितनी फोतगियाँ हुई हैं, ये बता। फ़लाँ को बच्चा गोद में नहीं उठाने देना, फ़लाँ के पास नहीं जाना, फ़लाँ नहीं जाना, फ़लाँ ये करना, सूरज गिरन चांद गिरन लगाओ, कैंची नहीं पकड़नी, ये नहीं कफो, सब झूठ है। ला तियारता फिल इस्लाम, इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल झाड़ू फेर दिया एक ही बात में, कोई बदशगुनी नहीं। जो कुछ होता है किसके हुक्म से होता है? अल्लाह के हुक्म से होता है। नफ़े नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। तो ये लोग अपने आप को पाक बतलाते थे। अलम तरा इलल लज़ीना युज़क्कूना, क्या आपने देखा इन लोगों की तरफ जो पाक बतलाते हैं? युज़क्कून का मतलब अपने आप को बड़ा पाक बतलाते हैं, अपने आप को हमारे आबा व अजदाद अम्बिया थे और फ़लाँ था, ये था, मेरा दादा पैगंबर था, फ़लाँ पैगंबर था, मेरा नाना पैगंबर। जवाब आया, बल्कि अल्लाह ताला पाक करते हैं जिसे चाहते हैं, और लोगों पर एक धागे बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। एक धागे के बराबर, फतील धागे को कहते हैं, वो जो खजूर के अंदर नहीं धागा होता, पूरी खजूर के पेट के अंदर जो चीरा सा होता है, उसके अंदर जो धागा है उसको फतील बोलते हैं। खजूर की हर चीज कुरान में बयान की गई। ऊपर गुठली के ऊपर की तरफ एक तिल होता है जी, समझ आई? 2-3 आयतों के बाद आगे उसका जिक्र आ रहा है, ला युतून अन्नासा नकीरा, नकीर भी है ना आगे, वो लिखा है 53 नंबर आयत में। उस तिल को नकीर बोलते हैं, वो जो ऊपर की तरफ गुठली में ऊपर की तरफ एक तिल सा होता है ना, वो नकीर होता है। और जो गुठली के पेट में धागा होता है उसको फतील बोलते हैं। और गुठली के ऊपर एक वाइट सा एक झिल्ली होती है ना, पर्दा सा होता है, उसको क्या बोलते हैं? कितमीर। इसका 22वें पारे में जिक्र है कि जिन्हें तुम पुकारते हो ना अपने बुजुर्गों को, वो खजूर की गुठली के उस छिलके के भी मालिक नहीं है जी। यहाँ लोग कहते हैं जी उन्हें अल्लाह ने पावर दी हुई, अल्लाह ने इन्हें पावर दी, ताकतें दी हैं। कुरान क्या कहता है? खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं, ऊपर पर्दे के भी मालिक नहीं। हज़रत मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह इस मिसाल को समझाते थे, पारा नंबर 22 आयत नंबर 22 है ये। वो इस तरह समझाते थे कि खजूर को समझो कब्र की तरह जी। खजूर किसकी तरह है? कब्र की तरह, गुठली मुर्दे की तरह जी, और ऊपर वाली झिल्ली कफन की तरह। मुर्दा अपने कफन का भी मालिक नहीं है, बाहर की चीजें तो बाद की रह गई। तर्जुमा देखो, और नहीं जुल्म किए जाएंगे धागे बराबर। हमारे यहाँ पंजाब में, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, पहले भी एक दफ़ा ये बात सबक में हो चुकी है, अलकाबात में बड़ा मुबालगा किया जाता है। इसमें लोगों के साथ ना भारी भारी लक़ब लगाए जाते हैं, अल्लामा, पता नहीं शेखुल इस्लाम, और पता नहीं से क्या लक़ब लगाए जाते हैं कि नहीं लगाए? पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, अमीर शरीयत, पता नहीं क्या से क्या बना है, शरीयत भी अपनी, अमीर भी अपने, सारा कुछ। ये उलमा ने लिखा है कि ये मुबालगा फिल अलकाबात ये हिंदुस्तानी बिदत है। क्या है? अरब में नहीं है, अरब में नहीं है। अरब में कोई बड़े से बड़ा भी आलिम होगा ना, शेख अब्दुर्रहमान सुदैस भी होंगे, शेख अब्दुर्रहमान अशुरैम भी होंगे,
اور بھی بڑے بڑے معقلی صاحب ہوں گے اور جو بھی ہوں گے نا، تو ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ الاستاذ الدکتور، استاد ڈاکٹر آگے فلاں ان کا نام ہو، الشیخ الاستاذ الدکتور، شیخ استاذ اور ڈاکٹر، بس اس سے علاوہ وہاں پر، اور یہاں اتنے القابات ہوتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے، اتنی جگہ نہیں ہوتی اشتہار پہ ہیں جتنے وہ القابات لکھ دیتے ہیں، یہ فضول چیزیں ہیں بھائی، اس سے بچائیں۔ انظر کیف یفترون، دیکھیں کیسے یہ گھڑتے ہیں اللہ پہ جھوٹ، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، شرک کرنا، اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا ہے، اور وکفیٰ بہ اسما مبینا، اور یہ گواہ اور یہ کافی ہے واضح گناہ ہونے کے اعتبار سے، وکفیٰ بہ، اور کافی ہے یہ ایک واضح طور کا گناہ، اللہ پہ جھوٹ کرنا۔ اچھا بھائی آگے دیکھیں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اس آیت میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہودیوں نے جب پلاننگ بنائی ہوئی تھی نا غزوہ احزاب کی، کس کی؟ غزوہ احزاب، تو غزوہ احزاب کی تیاری کے بارے میں یہ مکہ گئے، کہاں گئے؟ مکہ۔ سارے کفار کی سوچ تھی نا، مشرک بھی مکے کے ان کا بھی، اور ادھر سے مدینہ کے اندر کے بھی لوگوں کی آپس کی مشاورت چل رہی تھی کہ مل کر ایک مشترکہ حملہ کیا جائے مدینہ پہ اور اسلام کے پودے کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے۔ اس سلسلے میں مشورہ کرنے کے لیے یہودیوں کے دو بڑے علماء نامور، ایک کا نام کعب بن اشرف، اگلے صفحے پہ بھی اس کا ذکر آئے گا، اور دوسرا حویی بن اخطب، یہ دونوں مکہ گئے۔ کہاں گئے؟ ابو سفیان سے ملے جا کے اور کہا نبی علیہ السلام پہ حملہ کرنے کے بارے میں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہماری جو امداد چاہیے ہو وہ حاضر ہے۔ اس نے کہا کہ بات سنو مولویو، تم بھی کتاب شتاب کوئی پڑھتے ہو، اور وہ محمد بھی کیا کرتے ہیں، کوئی کتاب ان کی بھی ہے، یہ نہ ہو کہ ہم ادھر سے حملہ کرنے کے لیے وہاں آئیں اور تم ایک ہو جاؤ۔ پہلے یہ بتاؤ ہم سچے ہیں یا نبی علیہ السلام سچے ہیں؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ ابو سفیان، مکہ کے مشرکین جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، ان یہودی عالموں سے پوچھ رہے ہیں جو کتاب والے ہیں، ہم سچے ہیں یا وہ سچے ہیں؟ ان یہودیوں نے، بدبختوں نے کہا کہ تم سچے ہو۔ اندازہ لگاؤ، نبی علیہ السلام کے خلاف، آسمانی کتاب کے خلاف ان مشرکوں کو کہا کہ تم سچے ہو۔ لیکن ابو سفیان بڑا سمجھدار بندہ تھا، وہ کہاں ان کی زبانی بات، اس کو پتہ تھا کہ جھوٹ بولنا تو مولویوں کے دائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے، بائیں ہاتھ کا کمال ہے۔ تو اس نے ان کو کہا بھی بات سنو، مجھے نہیں یقین آیا تمہاری بات پہ، یہ میرے بت ہیں، انہیں سجدہ کرو اگر ہم سچے ہیں تو۔ انہوں نے کہا اللہ مسلح امید سجدہ کرتے ہیں، انہوں نے سجدہ کیا۔ اللہ آگے یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اتنے بدبخت ہیں، چند پیسوں کی خاطر اور اپنے مفاد کی خاطر یہ کہاں تک جا کر گرے ہیں۔ خدا دا خوف کرو نا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، توجہ بھائی توجہ، اب ذرا جلدی پڑھتے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے ان لوگوں کو جنہیں دیا گیا ہے کچھ حصہ، کچھ سپارے، ترجمہ پڑھا ہے تو رات کا، نہیں سمجھ آئی؟ اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں دیا گیا ہے کچھ حصہ کتاب کا، لیکن وہ تصدیق کرتے ہیں بالجبت۔ جبت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، مراد ہے بت۔ وہ تصدیق کرتے ہیں کن کی؟ بتوں کی، والطاغوت، اور طاغوت کی۔ طاغوت اس وقت وہ طاغوت کفار طاغوت تھے، شیطان کی تصدیق کرتے ہیں، کفر کی، کافروں کی، طاغوت کی آگے آ جاتی ہے۔ جو بھی آپ کو بزور سچائی سے ہٹائے نا، اللہ کے دین سے جو بھی آپ کو طاقت کے زور پہ ہٹائے وہ طاغوت ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ آسان سے لفظوں میں سمجھ لو، اس سے آسان اب کیا تعریف ہوگی؟
اللہ کے دین سے ہٹا کر اپنے پیچھے لگائے، جو بھی آپ سے زبردستی اللہ کے حکم کی مخالفت کروائے، بس وہ طاغوت ہے، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے، پیاری بیٹی ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کا والد ہے، آپ کا استاد ہے، پیر ہے، بزرگ ہے، حکمران ہے، کوئی بھی ہے، حتیٰ کہ آپ اگر خود بھی ہیں، کلا ان الانسان لیطغی، تو بس وہ طاغوت ہے چیز۔ تو فرمایا کہ ان کو دیکھو، ان اہل کتاب کو، یہ ایمان لاتے ہیں بتوں پہ بھی۔ ایمان کا مطلب تصدیق ہے، انہوں نے تصدیق کی ہے بتوں کی بھی اور طاغوت کی بھی۔ وَيَقُولُونَ، اور انہوں نے کہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے متعلق انہوں نے کہا ہے کافروں کو، کیا کہا ہے؟ ہَؤُلَاءِ، کہ یہ کافر، ہَؤُلَاءِ کا مطلب یہ کافر، اہدیٰ، زیادہ ہدایت والے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، سبیلاً، راستے کے اعتبار سے۔ انہوں نے کافروں کو کہا ہے کہ تم ایمان والوں سے بہتر ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے، وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی مددگار۔ أَمْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ، آگے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں نبی علیہ السلام سے حسد کس بات کا ہے؟ کیا بادشاہت کا حسد ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے ان سے بادشاہت چھینی ہے؟ ایسا تو نہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر ان کو کوئی بادشاہت ملی ہوئی ہوتی تو یہ تو اتنے کنجوس ہیں، ایک تل دے کر راضی نہیں کسی کو۔ سمجھ رہے ہو نا اگلی آیتیں؟ ایک بات، یا پھر کیا ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حسد ہے کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی ہے؟ دو باتیں ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ان کو اس بات پر حسد ہے کہ نبی علیہ السلام کو نبوت مل گئی ہے، اس وجہ سے یہ حسد کرتے ہیں؟ تو ہم نے کتنے پیغمبروں کو پہلے نبوت عطا کی تھی، ان سے حسد کریں نا، ایک بات۔ یا کیا نبی علیہ السلام نے ان سے حکومت چھینی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں، یہ تو کسی کو ایک تل دے کر راضی نہیں، تو پھر حسد کیوں کرتے ہیں؟ اب دیکھو، ام یحسدون الناس، کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، علامہ، اس بنا پر کہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اپنا فضل، پس تحقیق یعنی نبوت اور علم، پس تحقیق اس بنا پر اگر حسد ہے تو ہم یہ تو ہم نے آل ابراہیم کو بھی دی تھی وغیرہ، پس تحقیق ہم نے دی تھی آل ابراہیم کو بھی کتاب، حکمت، اور ہم نے ان کو بڑی بادشاہت اور حکومت دی تھی۔ بس کچھ ان یہودیوں میں سے وہ ہیں جو قرآن پر ایمان لائیں گے، نبی علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، بہی کی ہی ضمیر نبی علیہ السلام کی تھی۔ پس کچھ ان یہود میں سے وہ ہیں، فامنہم، پس کچھ ان یہود میں سے وہ ہیں جو نبی علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جو اس سے رکیں گے، اعراض کریں گے، صد عنہ، حضور سے اعراض کریں گے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے جہنم، سعیرہ، بھڑکتی آگ کی شکل میں۔ یقیناً وہ لوگ کفروا، جنہوں نے انکار کیا، بِآیاتنا، ہماری کون سی آیتیں؟ خاص طور پر 16 احکامات، ہماری احکامات والی آیتوں کا انکار کیا، ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں آگ میں۔ یہ اب احکامات ہم نے سن لیے ہیں، اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، دوسرے مسلمانوں کو اس سے خبردار کریں، ٹھیک ہے، جو بیچارے نہیں جن کو پتہ۔ کلما نضجت جلودہم، جب بھی جل جائیں گے ان کے چمڑے، نضجت جلودہم، جل کر پک جائیں گے، جلودہم، ان کے چمڑے، ان کی جلدیں جہنم کی آگ میں، تو بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ان کو نئے چمڑوں سے بدل دیں گے، ان کی سکن بدلتے رہیں گے تاکہ وہ جل جل کے جلیں، تاکہ وہ عذاب کو چکھتے رہیں ہمیشہ، لیذوقوا العذاب، ہمیشہ عذاب کو چکھتے رہیں۔ یہ جو بدلناہم ہے کہ ہم بدل دیں گے ان کو، جلودن، چمڑوں سے، غیرہا، پہلے چمڑوں کے علاوہ، تو یہ تبدیلی کون سی ہے؟ کیا حقیقت میں پورا چمڑا نیا لگایا جائے گا، یا پھر یہ وصفی تبدیلی ہے؟ تو بعض علماء نے فرمایا وصف کی تبدیلی ہے، یعنی پھر چمڑے کو ایک دفعہ جو سکن ہے، جلد ساری وہ جل گئی، کوئلہ ہو گئی، اور پھر اللہ اسی کو پھر نیو کر دیں گے۔ تبدیلی وصفی ہے یا تبدیلی ذاتی ہے؟ دونوں طرح مراد ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا بھائی؟
اور تبدیلی ذاتی بھی، تبدیلی وصفی بھی. بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جی. یہاں کسی کا ہاتھ اگر گرم برتن کو لگ جائے تو کتنے دن جلن ہوتی ہے، اور یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میرے ان احکامات کا انکار کرتے ہیں اور انہیں میں عن قریب جہنم میں داخل کروں گا، سوف نصلیہم نارا، اور جب بھی ان کے چمڑے جل کے پک جائیں گے تو میں ان کو دوبارہ تبدیل کروں. اللہ، تاکہ ہمیشہ عذاب کو چکیں. بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والے. اور وہ لوگ آمنو، کس پر؟ ہاں جی، یہ نہیں ہے کہ بس آمنو وعملوا الصالحات، جنہوں نے ان احکامات کو مانا اور ان پر عمل کیا. عمل ایک آدھ دفعہ کرنے کو نہیں کہتے، عمل کسی کام کے مسلسل کرنے کو کہتے ہیں. علم اور عمل دونوں کا بڑا ساتھ ہے. علم آتا گیا تو ساتھ ہی کیا آئے؟ عمل آئے. صرف علم سے نجات نہیں ہے کہ علم آ گیا اور ترجمہ پڑھ لیا اور نجات ہو جائے گی. اللہ توفیق دیں علم کے بعد فوراً ان احکامات کو عمل میں لائیں، اور اگر کسی کا حق آج تک دبایا ہوا ہے تو فوراً دیں. کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو اس زیادتی کی تلافی کریں. اگر کہیں ہم سے نافرمانی ہو رہی ہے جن کی اطاعت ہمارے اوپر فرض تھی تو ہم اس کی بھی اپنی زندگی میں تلافی کریں. اگر کسی کے حق مار رہے ہیں، چاہے حق ہم اپنی اولاد کے مار رہے ہیں، اپنے دوستوں کے، رشتہ داروں کے، خاوند کے، کسی کے بھی، ٹھیک ہے نا، استاذوں کے، کسی کے بھی، تو اس کی تلافی کی فکر کریں. ہو حالی کا یہ نقطہ تمہیں یاد برابر ہیں، علم و عمل کے اعداد برابر. مولانا الطاف حسین حالی کی یہ بات ہے نا، ہو حالی کا یہ نقطہ، حالی کا یہ نقطہ، حالی شاعر ہے نا مولانا الطاف حسین حالی، بڑے. ہو حالی کا یہ نقطہ تمہیں یاد برابر ہیں، علم و عمل کے اعداد برابر. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، ان قریب ہم داخل کریں گے باغات میں، بہتی ان کے نیچے نہریں، سدا اس میں رہیں گے. لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، بیویاں ہوں گی، ازواج مطہرہ، اور ہم ان کو داخل کریں گے ظلا ظلیلا، گھنے سایوں میں. ماشاءاللہ. کتنی آیات ہو گئیں بھائی؟ 57 آیات. پہلا حصہ مکمل ہوا. پہلے حصے کا خلاصہ تو بڑا مشکل ہے نا ویسے، ہیں جی؟ آسان ہے. پہلے حصے کا خلاصہ یہ وہ والا بلب بند کرو، بجلی ہے کہ یو پی ایس ٹھیک کروایا؟ چلو اللہ خیر، ٹھیک ہے بیٹھے. آواز آئی ہے باہر سے یو پی ایس کی. اچھا دیکھیں بھائی کیا کہہ رہا ہوں. پہلے حصے کا خلاصہ کیا ہے؟ 16 احکامات، اور اس کا خلاصہ اور اس کی روح یہ ہے ظلم نہ کرو. اور اللہ تعالیٰ نے ان میں حقوق بتلائے ہیں، اور ایسے بتلائے ہیں کہ اپنے حق سے لے کر پالتو جانوروں، پرندوں تک کے اللہ تعالیٰ نے حقوق بتلائے ہیں. عورتوں، یتیموں، غلاموں، مسکینوں کے، ماتحتوں کے. اور ماشاءاللہ اسلام نے بڑے خوبصورت انداز میں یہاں پر ایک انسانی معاشرے کو تشکیل دینے کے قوانین بیان کیے. اللہ عمل کی توفیق دے بھائی. ہاں جی، اب آگے آپ دیکھیں. اور کیوں آخر دعوانا، یہ وقت ہے، آپ زیادہ تھک گئے. اب یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، اور اس دوسرے حصے میں یہاں سے لے کر آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 135 تک ہے. اور کتنے احکامات ہیں؟ 9 احکامات. بعض علماء نے اپنی تفسیروں میں یا ترجمہ میں استادوں نے 8 بھی لکھے ہیں، تو وہ ایک جگہ پر انہوں نے 2 کو 1 سمجھا ہے، یا مطلب کہ کسی نے الگ الگ کیے ہیں تو 9 بن گئے. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ یہاں ان احکامات کا بیان ہے جس کے لیے حکومت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا حکم، حقداروں کو ان کا حق دو. پہلا حکم کیا ہے بھائی؟ حقداروں کو ان کا حق دو. ہاں جی، کسی پر ظلم نہ ہونے دو. عہدے میرٹ پہ دو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دو. حقداروں کو ان کے حق دو. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ سپرد کرو اپنی امانتیں
سپرد کرو امانتیں الی اہلیہا ایسے لوگوں کی طرف جو ان امانتوں کے اہل ہوں. عہدہ دینا ہے تو ایسے لوگوں کو دیں کہ جو اس عہدے کا حق ادا کر سکیں. محض سیاسی بنیاد پہ، نسلی، خاندانی، وطنی کوٹا سسٹم کی بنیاد پہ لوگوں کو عہدے اور ملازمتیں نہ دو. جیسے ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے نا، نوجوان ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ. سنتے رہتے ہیں آپ یہ ہر حکمران سے یہ بات، نوجوان ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ ہیں، لیکن ملازمتیں ریٹائر افسروں کو ہی ملیں گی. اگلی بات بھی ہے، سچ ہے نا. ساری جو ملازمتیں ہیں وہ کن کو ملیں گی؟ ریٹائر افسروں کو. باقی نوجوان ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ ہے. ان اللہ یامرکم، اب یہ حکمرانوں کو پہلا حکم آ گیا جی، امانت اس کے اہل لوگوں کو سپرد کرنی ہے. عہدہ اس موقع پہ وہ بھی مشہور واقعہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ چابی حضرت عثمان بن طلحہ کو ہی دی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے چابی مانگی تھی، مکہ فتح ہو گیا، فرمایا چابی لاؤ. انہوں نے نہیں دی. بعض روایات کے اندر آتے حضرت علی نے ایسے ان کے ہاتھ سے چھین لی، کھینچ لی کہ ہمیں دو، بس مکہ فتح ہو گیا. لیکن پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چابی دی اور کیا فرمایا؟ خذھا خالدتن تالدتن، ابد الآباد کے لیے یہ چابی تمہارے پاس رہے گی. اور آج تک وہ ان کے خاندان میں. ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں، انتو، کئی لوگ اس آیت کو ووٹ کی طرف لے جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جی ووٹ امانت ہے اور وہ حقدار کو دینا چاہیے. بالکل، یہ تو اچھا پہلے سالوں میں نا، کچھ سالوں پہلے ہم بڑی مذمت کرتے تھے، ووٹ یہ ہے وہ فلاں جمہوریت ہے اور اس میں. اب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اب ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے ووٹ دیں تب بھی کچھ فائدہ ہے ووٹوں کا. اب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں پہلے ہم بڑے فرق کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں ووٹ شہادت ہے، شہادت کیسے ہو گئی، گواہی کیسے ہو گئی، یہ امانت کیسے ہو گئی، مرد اور عورت کی گواہی میں فرق ہے. یہاں کوئی فرق نہیں، مرد اور عورت کا ووٹ برابر ہے. مسلمان کافر کی گواہی میں فرق ہے، یہاں سب ووٹ ڈال سکتے ہیں. بندہ اپنے حق میں گواہی نہیں دے سکتا. یہاں جو کینڈیڈیٹ ہے، امیدوار ہے، وہ خود اپنا ووٹ بھی ڈالتا ہے. شریعت میں باپ بیٹے کے لیے، بیٹا باپ کے لیے، خاوند بیوی کے لیے، بیوی خاوند کے لیے گواہی نہیں دے سکتی. یہاں سارے ووٹ ڈالتے ہیں اس کے حق میں. تو یہ گواہی کیسے ہو گئی؟ پہلے کرتے تھے پچھلے سالوں میں، لیکن اب ضرورت ہی نہیں ہے، اب کوئی دیتا ہی نہیں ہے ووٹ، انہیں پتہ ہے. ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو. محسوس ہوا ہے حکمتم بین الناس، اب یہ عوام کی بات ہو رہی ہے، یہ ججوں کی اور حکمرانوں کی بات ہو رہی ہے. اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کس کے ساتھ کرو؟ انصاف کے ساتھ کرو. بے شک اللہ تعالیٰ نعم، بہت خوب ہے، نعم بہت اچھی ہے، بہت خوب ہیں وہ باتیں جن کے ساتھ اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں. یعظکم بھی، توجہ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت اچھی باتیں ہیں جن کے ساتھ تمہیں نصیحت کرتے ہیں. بے شک اللہ سننے والے دیکھنے والے ہیں. اے ایمان والو، اس آیت میں ترغیب دی گئی کہ حکمران تمہارے درمیان عدل و انصاف کریں گے جب، اور پچھلی آیت ذہن میں رکھنا، جب حکمران، یار وہ بند کر دو مسئلہ نہ ہو جائے، جب حکمران تمہارے درمیان عدل اور انصاف کریں، توجہ بھائی میری طرف، عدل اور انصاف کریں، امانتیں اس کے اہل لوگوں کو دیں، تو خیال کرنا تمہارا کام ہے اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا. حکمرانوں کی اطاعت مشروط ہے، حکمرانوں کی اطاعت مشروط ہے کہ جب حکمران خود کس کے حکم کا پابند ہو؟ اللہ کے حکم کا. تو عوام کا حق ہے کہ وہ اپنے حکمران کی اطاعت کرے. لیکن حکمران ایسا ہو کہ جس کو کم از کم بندہ دیکھ تو سکتا ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کو دیکھنا بھی گناہ کبیرہ ہو، غیر محرم ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، و اولی الامر اور اہل علم کی، اولی الامر حکمران، اولی الامر فقہاء، اولی الامر علماء، ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر کسی چیز میں تمہارا جھگڑا ہو جائے، تنازعتم فی شیء اگر کسی چیز میں تمہارا جھگڑا ہو جائے، ہو جاتا ہے نا تنازع انسانی معاشرے میں، تو فردوہ الی اللہ والرسول اس جھگڑے کو کس کے حوالے کرو؟ اللہ اور اس کے، اللہ کی طرف حوالے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن سے اس جھگڑے کا حل تلاش کرو، والرسول حدیث سے تلاش کرو۔ اور صحابہ کرام کو یہ حکم تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، فیصلے کروائیں۔ اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ اور آخرت کے دن پر، ذالک خیر و احسن تأویلا یہ بہت بہتر ہے اور اچھے انجام والی بات ہے، سمجھ آئی ہے؟ احسن تأویلا اس کا انجام بہت بہتر ہے۔ اپنے جھگڑوں کو اللہ کی عدالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق حل کرو۔ ہو گیا۔ اگلا جو رکوع ہے اس میں منافقوں پر زجر اور ڈانٹ ہے، سخت قسم کی، توجہ کرنا۔ اور واقعہ بیان کیا گیا ہے ایک اس کے پس منظر میں، ویسے یہ آیت اور اس کا حکم عام ہے آج تک۔ واقعہ اس کے پس منظر میں یہ ہے کہ مدینہ میں ایک منافق اور یہودی کا جھگڑا ہوا۔ اکثر مفسرین نے یہی ذکر کیا، تفسیر عثمانی میں بھی میں صبح دیکھ رہا تھا یہی ہے، اور بھی تفسیروں میں آسان بات بھی ہے۔ منافق اور یہودی کا جھگڑا ہوا۔ یہودی اس معاملے میں سچا تھا، یہودی کہتا تھا آؤ نبی علیہ السلام کے پاس کرواؤ اپنے نبی سے فیصلہ۔ منافق کا دل یہ تھا کہ نہیں یار، نبی علیہ السلام کے پاس گئے تو یہودی کا حقدار ہے، حق ہے، اس کو حق مل جائے گا۔ منافق کہتا تھا آؤ چودھری صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ کس کے پاس؟ چودھری صاحب، گاؤں کا کوئی بڑا چودھری صاحب تھا اس وقت، جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے اس کا نام ہے کعب بن اشرف۔ کیا نام اس کا؟ یہ مکہ کا ایک سردار، مدینہ کا ایک سردار تھا، چودھری ٹائپ تھا، یہودی تھا۔ اور منافق کو پتہ تھا کہ ادھر سے رشوت بھی چل جائے گی، سارا کچھ ہو جائے گا، لیکن یہودی کھینچ کے اس کو کدھر لے گیا؟ بولیں بولیں میرے ساتھ بولیں، نبی علیہ السلام کے پاس لے گیا۔ نبی علیہ السلام نے دونوں کی بات سنی، آپ نے کہا یہودی سچا ہے، اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ باہر نکلے، منافق کہتا ہے نہیں یار غلطی کی ہم نے، یہ طریقہ کار نہیں ہے، سیدھا بندہ سپریم کورٹ میں چلا جائے، پہلے ہائی کورٹ ہوتا ہے، پہلے سیشن ہوتا ہے، پھر ہائی ہوتا ہے، پھر سپریم ہوتا ہے۔ حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں۔ کس کے پاس جاتے ہیں؟ حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں۔ اس کا ذہن یہ تھا، منافق تھا، اس کا ذہن یہ تھا جو کچھ بھی ہے نا، حضرت عمر یہودیوں کے بڑے دشمن ہیں، انصاف نہیں کریں گے اور وہ میری سائیڈ لیں گے، میں جو کچھ بھی ہو کلمہ گو تو ہوں، کلمہ گو انگلش والا، کلمہ گو تو ہوں میں، چلیں جی۔ حضرت عمر کے پاس چلے گئے، مختصر کر رہا ہوں، اور یہودی نے بڑی باتیں کی، اپنا مسئلہ بتایا، وہ منافق نے بڑی باتیں کی، اپنا مسئلہ بتایا۔ یہودی کہنے لگا عمر صاحب جو مرضی فیصلہ کرنا، مجھے نہیں اعتراض، ابھی ہم سیدھا آپ کے پیغمبر سے ہو کے آئے ہیں، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا۔ حضرت عمر نے اس منافق کو کہا ہیں اوئے نبی علیہ السلام سے ہو کے آئے ہو؟ کہا جی ہاں۔ انہوں نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے، یہودی کے حق میں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا تھوڑی دیر بیٹھو، فیصلہ میں کرتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لائی اور اس کا منافق کا سر قلم کر کہ اللہ کے نبی کے فیصلے کے بعد بھی کوئی اور جج ہے یا کوئی اور عدالت ہے جہاں تم فیصلے کے لیے جاتے ہو؟ کوئی کمی رہ گئی ہے؟ اس کو قتل کر دو۔ او بس شور مچا دیا ان منافقوں نے، ایک مسلمان کی ناحق جان لے لی گئی۔ کیا کر دی گئی؟ ایک مسلمان کو عمر نے قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کے فرمایا اس رکوع میں کہ جس کو میرے پیغمبر کا فیصلہ منظور نہیں، اللہ کہتے ہیں اگلے رکوع میں لکھا ہوا ہے مجھے اپنی ذات کی قسم ہے وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں۔ اگر آج حضرت عمر ہوتے نا تو سارے خالی جگہ کو قتل کر دیتے، نہیں سمجھ آتی؟ خالی جگہ ساری پور ہو جاتی، سمجھ آئیے؟ جو اللہ کے نبی کے قانون کو چھوڑ کر
انگریز کے برطانیہ کے ایکٹ پر، تعزیرات ہند پر اور اس طرح کے غل مل پر کیا کر رہے ہیں؟ سمجھ آگے کہ نہیں فیصلے کر رہے ہیں اور انہیں قانون بنایا ہوا ہے۔ اگر آج حضرت عمر ہوتے تو ان کی تلوار سے کوئی نہ بچتا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ واقعہ آپ نے سن لیا۔ اس پورے رکوع میں آپ پڑھیں گے اللہ فرماتے ہیں میں نے رسول بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور اپنی قسم اٹھا کر کہتے ہیں، اللہ اپنی قسم اٹھا کر آیت نمبر 65 میں کہہ رہے ہیں مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون، جو میرے پیغمبر کا فیصلہ نہیں مانتا کسی بھی معاملے میں وہ مسلمان ہرگز مسلمان نہیں۔ اب یہ رکوع آپ پڑھیں اور ذرا اپنے ملک کا ارد گرد کا جائزہ لیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، کتنے مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں کہ نہیں، یہ اس رکوع سے پتہ چلے گا۔ ترجمہ کرو۔ الم تر الی الذین یزعمون، یہاں فیصلے ہوتے ہیں، پنچایت کرتی ہے، کوئی پتہ نہیں قرآن کیا ہے حدیث کیا ہے، پنچایت کرتی ہے، دیہاتوں میں کیا بولتے ہیں، پریوں دارا اور بھی کچھ نام ہوتے ہیں اس کے، جرگا سسٹم ہے، چودھری صاحب ہیں، اور جی کوئی خاندان کا بڑا ہے، بس جیسے کسی کے دل میں آیا فیصلہ کر دیا، اللہ کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کوئی خیال نہیں۔ تو یہ رکوع جو ہے نا جی انتہائی توجہ کا حق رکھتا ہے۔ توجہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو یزعمون، جن کا گمان ہے، یزعمون کا مطلب جن کا گمان ہے، دعویٰ ہے، کیا دعویٰ ہے کہ انہم آمنوا، بے شک وہ ایمان لائے ہوئے ہیں اس قرآن پر جو اتارا گیا آپ کی طرف، کہ جی ہم قرآن مانتے ہیں۔ آگے وما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ جو اتارا گیا آپ سے پہلے جو کتابیں اتری ہیں ہم انہیں بھی مانتے ہیں۔ یہ دعویٰ آج ہمارا بھی ہے کہ نہیں کہ جی ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، قرآن مقدس کتاب ہے، پہلی آسمانی کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان منافقوں کو دیکھیں، دعویٰ ان کا بھی یہی ہے، لیکن دعوے سے کام چلتا ہے؟ صرف کام تو عمل سے چلتا ہے۔ عمل کیا ہے؟ آگے عمل دیکھو، یریدون، یہ چاہتے ہیں، عمل ان کا یہ ہے، ان یتحاکموا، کہ یہ فیصلے کروائیں، الی الطاغوت، فیصلے کس سے کرواتے ہیں؟ طاغوت کی طرف۔ طاغوت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے، یہاں طاغوت کا میں آپ کو مطلب وہ بتاتا ہوں جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے آسان ترجمۃ القرآن میں لکھا ہے، کہ طاغوت سے مراد ہر وہ حاکم ہے، ہر وہ حاکم جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے بے نیاز ہو کر، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بے نیاز ہو کر، یا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف فیصلہ کرے، وہ کیا ہے؟ وہ طاغوت ہے۔ یہ کس نے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے آسان ترجمۃ القرآن میں، یہ الفاظ ان کے ہیں۔ ہر وہ حاکم جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بے پرواہ ہو کر جھگڑوں کے فیصلے کرے، جھگڑوں میں نے اپنی طرف سے بتایا، یا ان کے خلاف فیصلے کرے، وہ طاغوت ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں ہمارے ارد گرد کیا ہے، ہم طاغوت کی حکمرانی میں ہیں یا اللہ کی حکمرانی میں؟ یتحاکموا الی الطاغوت، فیصلے کرواتے ہیں طاغوت کی طرف، وقد، حالانکہ حکم کیا دیا گیا تھا، امیرو، حکم یہ دیا گیا تھا کہ اس طاغوت کا انکار کریں، ان یکفروا بہ، کیوں بھائی یہ پڑھ لیا کہ نہیں؟ فمن یکفر بالطاغوت، پڑھا آپ نے؟ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو طاغوت کے انکار کا حکم دیا تھا، اور یہ طاغوت سے اپنے فیصلے کرواتے ہیں، چوری، ڈاکے، قتل، زنا، بدکاری، اغوا وغیرہ سارے فیصلے اس طاغوت سے کرواتے ہیں۔ اور پھر ماشاءاللہ حاجی صاحب بھی ہیں، اور بس نیک بزرگ بھی ہیں، اور بڑے اچھے مسلمان بھی ہیں، لیکن فیصلے اپنے سارے انگریز کے قانون کے مطابق کرواتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ مسلمان ہے، مسلمان کوئی نہیں۔ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے پکے کافر ہیں۔ فتویٰ سخت نہیں سمجھنا، قرآن ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور ارادہ کیا شیطان نے، أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ انہیں بھٹکا دے، گمراہ کرے، انہیں دور کی گمراہی میں مبتلا کرے، انہیں بھٹکا کر دور کی گمراہی میں لے جائے۔ سارے کا معنی کرتے ہیں نا،
ان یضلہم ضلالا بعیدا، انہیں بھٹکا کر دور کی گمراہی میں لے جائے۔ حال یہ ہے ان کا منافقوں کا، جب کہا جاتا ہے انہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے اتارا، الہما کا مطلب اس قانون کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے اور اس کے رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے، رأیت المنافقین، منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ پوری طرح منہ موڑ لیتے ہیں۔ یسدون عن کا سدودا کا کیا مطلب ہے بھائی؟ وہ پوری طرح اس سے اعراض کرتے ہیں۔ فکیفہ پس کیا حال ہوگا، اذا پس کیسا لگا، پھر فکیفہ پس کیسا لگا، اذا اصابتہم مصیبہ، جب پہنچی ان کو مصیبت سمجھ آئی ہے؟ کون سی مصیبت؟ بات سنیں، وہ استادوں کو بلائیں نا تو وائی فائی سے کاٹ کے اس کو اپنے پیکج پہ لگائیں، یہ مسئلہ کر رہا ہے تھوڑا سا۔ دیکھیں بھائی، وہی بات ہے جو واقعہ پہلے سنا نہیں دیا، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ فکیفہ پس کیسا لگا، اذا اصابتہم مصیبہ، جب پہنچی ان کو کوئی مصیبت، وہی مصیبت کہ ان کا بندہ بشر نامی منافق حضرت عمر کے ہاتھوں قتل ہوا نا، بسبب ان اعمال کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے تھے۔ وہ کون سے اعمال تھے؟ نبی علیہ السلام کے فیصلے پر راضی نہ ہونا، ما قدمت ایدیہم، سمجھ آیا؟ حضور کے فیصلوں پہ راضی نہ ہونا۔ ثم جاؤکا، پھر آپ کے پاس آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں۔ حضرت عمر نے جب مار دیا نا تو بڑا انہوں نے سارا میڈیا، جنگ، جیو، سمجھ آگئی، مشرق، سارے جناب ایک ہی ARY ڈان بول، سارے جناب ایک ہی خبر کہ حضرت عمر نے مسلمان کو کیا کیا ہے جی، مسلمان کو ناحق قتل کر دیا، ناحق قتل کر دیا، ناحق قتل کر دیا۔ یہ میڈیا کا یہی کام ہے نا جی، بڑھا چڑھا کی خبر۔ تو وہ سارے لگے ہوئے جی، اور کیا کہتے تھے، ثم جاؤکا، پھر آپ کے پاس آتے، یحلفون، اور قسمیں کھاتے، کہتے باللہ ان اردنا، اللہ کی قسم ہم نے ارادہ کیا تھا، نہیں ارادہ کیا تھا ہم نے، ہو جائے گا اس پہ، کس پہ؟ وہ یہ درمیان میں نا رکتا ہے، تو پیکج ہے آپ کا؟ نہیں، پیکج تو بنوانے انشاءاللہ میں ٹھیک ہوگا جی، ٹھیک ہوگا 1-2 دن میں، چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ سے۔ دیکھیں بھائی، ہاں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچی ان کے اعمال کی وجہ سے، تو یہ آپ کے پاس آتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، ان اردنا، نہیں ارادہ کیا ہم نے، الا احسانا، مگر احسان کا، و توفیقہ، اور ملاپ کا۔ ہم تو جی چاہتے تھے حضرت عمر کوئی صلح ان کی آپس میں کرا دیں، ہم فیصلہ کروانے نہیں گئے تھے حضرت عمر کے پاس، ہم تو چاہتے تھے کہ بھائی ہیں، کوئی بھائیوں کی طرح رہیں، کوئی باہم تصفیہ کروانے گئے تھے، فیصلہ کروانے۔ یہ میڈیا نے خبر بنائی تھی، بریکنگ نیوز، حضرت عمر کے خلاف رضی اللہ تعالی عنہ، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، نہیں ارادہ کیا تھا ہم نے مگر باہم احسان، ہمدردی کا، و توفیقا، اور ملاپ کا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، مجھے سارا کچھ پتہ ہے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ، اللہ جانتے ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ اے میرے پیغمبر آپ انہیں نظر انداز کریں، فاعرض عنہم واعظہم، اور انہیں نصیحت کرتے رہیں، فی الحال نظر انداز کریں اور ان کو نصیحت کرتے رہیں، فی انفسہم، الگ کر کے، فی انفسہم کا مطلب کیا ہے بھائی؟ انہیں الگ الگ کر کے، اکیلے بندے پہ محنت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ ان نصیحت کرتے رہیں، قولا بلیغا، ایسی نصیحت جو مؤثر ہو، بلیغا دل میں اتر جانے والی ہو، دل میں پہنچنے والی نصیحت۔ وما ارسلنا من رسول، دیکھیں اللہ کے نبی کی کتنی محنت ہے، صحیح بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں الگ الگ کر کے سمجھائیں، تو اللہ کے نبی سمجھاتے ہوں گے کہ نہیں سمجھاتے ہوں گے؟ ہم نے بھی کبھی ایسی کوشش کی ہے؟ ایسا بھی کیا کریں، یہ بھی ایک دعوت کا طریقہ ہے کہ الگ کر کے آدمی کو بات سمجھائی جائے، اور یہ بڑا فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ اگر آپ کسی سے کوئی دینی کام کروانا چاہتے ہیں اور آپ کا یہ خیال ہو نا کہ میں ایک بیان میں ہی ان کے دل بدل دوں گا، تو یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات الگ وقت دے کر کسی کو اس پر الگ الگ محنت کریں، اس کا ذہن بنائیں، ذہن سازی کریں، تو یہ بھی دیکھ لیں نا، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا
بلیغا یہ بھی ضروری ہے. وما ارسلنا من رسول پھر رسول اللہ کی اطاعت کا بیان ہے. اور نہیں بھیجا ہم نے رسول الا مگر اس لیے کہ لیطاع ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. ہم نے رسول کس لیے بھیجے ہیں؟ ہم نے بھیجے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے. کیا کی جائے؟ ہاں جی ہم نے رسول کو قابل اطاعت بنا کے بھیجا ہے. کیوں نہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مانا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اور اگر بے شک یہ لوگ، توجہ بھائی، اور اگر بے شک یہ لوگ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جب انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا تھا، اگر بے شک یہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، جاؤکا وہ آپ کے پاس آتے، فاستغفروا اللہ اور اللہ سے معافی مانگتے. یہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں یہ حکم ہے، عام نہیں ہے کہ آج بھی اگر کسی بندے سے کوئی غلطی اور گناہ ہو جائے تو وہ ٹکٹ کرائے مدینہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کر یا رسول اللہ میں نے یہ گناہ کر دیا ہے. یہ مطلب نہیں ہے آیت کا. اگر کسی کو ضد ہے، اور بہت سے لوگوں کو ضد ہے کہ نہیں یہی مطلب ہے اس آیت کا، یہی مطلب کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہی مطلب ہے، آج بھی اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو قبر رسول پر جا کر سفارش کی، حضور سے شفاعت اور سفارش کی التجا کی جائے. تو ہم کہتے ہیں کہ پھر ایسے بات نہیں چلے گی، پھر اگلی آیت پہ بھی عمل کرنا پڑے گا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ آیت ذرا پڑھیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر بے شک وہ لوگ جب ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنی جانوں پر، ظالموا انفسہم تو جاؤکا آپ کے پاس آئیں، فاستغفروا اللہ اور اللہ سے مدد مانگے، بخشش مانگے، واستغفر لہم الرسول وہ بھی بخشش مانگیں اور رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگیں، تو لوجدوا اللہ توابا الرحیم تو پائیں گے اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان. کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر جب ظلم کر بیٹھتے ہیں تو آپ کے پاس آئیں، اللہ سے معافی مانگیں، آپ بھی ان کے لیے معافی مانگیں تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. میرے عزیزو یہ آیت جو ہے یہ آج کل اس کا حکم نہیں ہے، نہیں سمجھ آئی؟ یہ صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے، اس دور کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کسی انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے پاس آئے. جاؤ کا ہے یا جاؤ قبر کا ہے؟ آج اگر کوئی جاتا ہے تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس جائے گا یا نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس جائے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور کے بعد 1 صدی تک صحابہ کرام زندہ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 1 صدی 100 سال صحابہ کرام حضور کے شاگرد زندہ رہے ہیں. کسی ایک نے اس آیت پر عمل کیا ہو تو بتائیں. جھوٹے واقعات نہیں مانتے ہم کہ اپنا کوئی مسئلہ حل کرانے کے لیے صحابہ آئے ہوں استغفر اللہ اور قبر رسول پر، روضہ رسول پر کھڑے ہو کے یا رسول اللہ ہمارے لیے یہ کرو وہ کرو. ایسی کوئی ہے بات؟ نہیں ہے. یہ خاص صحابہ کرام کے اس زمانے کے لوگوں کے بارے میں کہ اگر کوئی بندہ نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آ کر خود بھی گناہ ہو گیا تو استغفار کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے یا رسول اللہ میرے لیے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کریں گے اور اللہ تعالیٰ مہربان ہے. اور اگلی آیت میں کیا فرمایا ہے؟ فلا وربک آپ کے رب کی قسم. اگر اس آیت کو یہ کہنا ہے نا کہ یہ عام ہے ہمیشہ کے لیے، آج بھی روزہ رسول پہ جا کے توبہ استغفار کی جائے، اور اس کو کہتے ہیں استشفاء کا عقیدہ. کیا بولتے ہیں اس کو؟ یہ اہل شرکی لوگ اس عقیدے کا نام رکھا ہوا ہے عقیدہ استشفاء، یعنی قبر رسول پہ جا کے شفاعت مانگی جائے. تو ہم کہتے ہیں پھر اگلی آیت پر بھی عمل کرو. کہو اگلی آیت بھی آج قابل عمل ہے. اگلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ اگلی آیت میں یہ لکھا ہے کہ جب ان کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو، کوئی بھی علمی مسئلے میں جھگڑا ہو، مالی مسئلے میں جھگڑا ہو، تنازع ہو، تو اگر آپ سے فیصلے نہیں کرواتے تو بھی کافر ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ اگلی آیت میں یہ لکھا ہے. حالانکہ آج ایسا ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے تو فیصلے کس سے کرواتے ہیں؟ کسی بندے سے کروا لیتے ہیں، قرآن کے مطابق کر لیتے ہیں، حدیث کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں. تو آیت کی روح سے تو ایسے لوگ سارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے اپنے جھگڑوں میں،
اپنے گھروں میں، اپنے شہروں میں، اپنے ملکوں میں فیصلے کرتے ہیں، وہ سارے ایمان سے فارغ ہوئے۔ فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، تو یہ لوگوں کے شبہات ہوتے ہیں۔ فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، دیکھو اللہ نے یہاں اپنی قسم کھائی ہے، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، بالکل مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ یحکموک، آپ کو حاکم مانے، آپ کو حاکم مانے، فیصل مانے، فیصلہ کرنے والا مانے، فی ما شجر بینہم، آپس کے جھگڑوں میں، شجرہ جھگڑے کو کہتے ہیں، ٹہنیاں ٹکراتی رہتی ہیں نا ہر وقت شجر کے اوپر، شجرہ بینہم، آپس کے جھگڑوں میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، تو ایک بات تو اس آیت میں یہ کہی گئی ہے، جب تک آپ کو فیصل نہیں مانتے، ایک منٹ، حتیٰ یحکموک، یہ آیت اچھی طرح سمجھو، جب تک آپ کو فیصل نہیں مانتے اپنے جھگڑوں میں، پہلی بات یہ ہے حتیٰ یحکموک، جو بندہ نبی علیہ السلام کو اپنے جھگڑوں میں فیصل نہیں مانتا، حضور کا قانون نہیں مانتا، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون، آپ کے رب کی قسم ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ آگے جائیں، فیصلہ بھی ماننا ہے نبی علیہ السلام کو، حاکم بھی ماننا ہے، اور دوسری بات لا یجدوا فی انفسہم حرجا، نبی علیہ السلام کے فیصلوں کے بارے میں اپنے دل میں تنگی بھی نہیں، کہ اے کی مسئلہ ہے یار، اتنا سخت قانون ہے، یہ وہ، نہ پائیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی۔ اللہ کا قانون آ گیا، چور کے ہاتھ کاٹو، آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ آگے اگلے پارے میں آ رہا ہے، ڈاکو کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دو، زانی کو سزا دو، جھوٹی تہمت لگانے والے کو سزا دو، وغیرہ وغیرہ، قانون آ گئے۔ اب یہ نہیں کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ قانون بتلائے تو کہو بھائی نہ، ایسا نہیں ہوتا، اس قانون کو پاس کرانے کے لیے پہلے بل پیش کرنا پڑے گا، کیا بھائی؟ اللہ کا قانون، اور پاس کروانے کے لیے انسانوں کے ہاتھ میں اللہ کا قانون اور محتاج انسانوں کے سائن کا، کہ 2/3 اکثریت اس کو پاس کرے گی تو یہ اللہ کا قانون بنے گا، ورنہ اس جمہوریت میں اللہ کے قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سمجھو اس کا زہر، اس نظام جمہوریت میں اللہ کے کسی قانون کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جب تک انسانی عقل اس کو قبول نہ کرے۔ اس نظام جمہوریت میں جو ہمارے اوپر مسلط ہے، توجہ بھائی، اس میں انسانی عقل کو وحی پر فوقیت حاصل ہے، کھوپڑی کو، انسانی بیکار عقل کو کس پر فوقیت حاصل ہے؟ وحی الہی پر، اللہ کے احکامات پر۔ اس سے بڑا کوئی اور کفر ہوگا؟ اللہ کا قانون نافذ ہونے کے لیے ان کا محتاج ہے، ان کا جو نطفے سے پیدا ہوئے، جن کے پیٹ میں گندگی موجود ہے اور جو مرنے کے بعد بدبودار لاش ہیں، اللہ کا قانون ان کا محتاج ہے۔ باقی توجہ کرو ذرا، ثم اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میرا قانون مانے بھی ایک، مسلمان ہونے کی شرطیں اس آیت میں بتائی گئی، یہ بڑی اہم ترین آیت ہے۔ اس وقت تک کوئی مومن نہیں جب تک آپ کو فیصل نہ مانے، ایک۔ نمبر 2، پھر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں، لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اپنے دل میں حضور کے کسی فیصلے پر کوئی تنگی نہ پائیں۔ کوئی عورت یہ تنگی محسوس، یہ پردہ کیا مصیبت ہے، یہ پابندیاں کیا ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور تیسری بات وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور اپنے آپ کو مکمل طور پر حوالے کر دیں، سر تسلیم خم کر دیں، جب تک یہ 3 کام نہیں، یا تینوں میں سے ایک نہیں۔ ایک بندہ اللہ کا قانون مانتا ہے
لیکن برا سمجھ کے مانتا ہے مسلمان رہے گا؟ تنگ ہوتا ہے مسلمان رہے گا؟ نہیں. اللہ کا قانون ماننا ہے، خوشی سے ماننا ہے، اس طرح ماننا ہے جس طرح ماعز نے مانا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تقریر بڑھتی جا رہی ہے، سبق تو کم جا رہے تھے. حضرت ماعز اسلمی صحابی رسول ہے. گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، بخاری شریف کی حدیث ہے. اور نبی علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عورت بھی آئی، مختلف واقعات ہیں، 2 3 4 واقعات ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گئے. نبی علیہ السلام نے بڑا ٹالنے کی کوشش کی، اور قاضی کا اور جج کا یہ کام ہے کہ وہ کوشش کرے کہ بندہ اپنی بات سے رجوع کرے. لیکن حضرت معاذ بار بار کہتے ہیں نہیں 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 مجھ سے گناہ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، شاید ہاتھ لگایا ہوگا، نہیں بوسہ لیا، نہیں نہیں یا رسول اللہ گناہ ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا لے جاؤ معاذ کو اور اس کو سنسار کر دو. کیا کر دو؟ سنسار کر دو، پتھر مار مار کے ختم کر دو. حضرت معاذ کو صحابہ لے گئے اور ایک میدان میں کھڑا کر کے پتھر مار مار کے ان کو شہید کر دیا. اور واقعات لمبے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں نبی علیہ السلام نے کسی صحابی کی زبان سے سنا، کوئی اچھے الفاظ نہیں تھے. حضرت معاذ کے بارے میں آپس میں تبصرہ کر رہے تھے نا لوگ. یہ اللہ کا قانون ہے. کس کا قانون ہے؟ ہاں جی. اس پر اگر کوئی چین بجبیں ہوگا، کسی کے دل میں ٹینشن پریشانی بنے گی، وہ ایمان کی خیر منائے، فارغ ہو گیا. تو ایک صحابی کی زبان سے نکلا روجی ماں کا رجمل قلب. روجی ماں، اس کا لفظی ترجمہ تو بڑا سخت بنتا ہے. میرے شیخ مرحوم وہ اس کا معنی یوں کیا کرتے تھے، اس لفظ کا سمجھ تو آپ کو آ گئی ہے. روجی ماں کا رجمل قلب، اس کا جو ترجمہ ہے سمجھ تو آپ کو آ گئی ہے. لیکن حضرت معنی یہ کرتے تھے کہ صحابی کا معاملہ ادب والا معنی کرو کہ بڑے برے طریقے سے مارا گیا ہے. بڑے، یہ صحابہ آپس میں باتیں کر. نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا پتہ ہے معاذ نے کیسی توبہ کی ہے؟ اگر وہ توبہ پورے مدینہ پہ تقسیم کی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے. تو میرے بھائیوں، ایمان کی بنیادیں بتائی گئی ہیں. ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا ہے، ایک دوسرا دل میں تنگی بھی نہیں لانی، پوری طرح خوش ہو کے ماننا ہے، اسلام پر دل مطمئن، اور تیسرا اپنے آپ کو مکمل حوالے کرنا ہے. یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں، یہ یسلمو کے بعد ہے تسلیمہ. یہ نہیں کہ عبادت تو مان لی، توجہ، یسلمو کے بعد تسلیمہ بھی ہے، مفعول مطلق ہے. مکمل طور پر عبادت کے دائرے میں بھی کس کے پابند بننا ہے؟ اللہ کے. عدالت کے معاملے میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے غلام بننا ہے. تجارت میں بھی بولو بولو بولو، اللہ اور اس کے رسول کے. شادی نکاح میں بھی. ہاں، یہ نہیں کہ 5 وقت کی نماز تو بڑے اچھے طریقے سے تسبیحات، ذکر، اذکار وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہو گیا جی. تو بہرحال یہ بات ذرا قابل وضاحت تھی، تو اللہ ہمیں سمجھ دے اور ہم صحیح مسلمان بنے. میرے بھائیوں، یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے ایمان کی ٹیوننگ کے لیے آیا ہے اور ایمان کی بہتری کے لیے آیا، اور ایمان سمجھاتا ہے ہمیں. اللہ ہمیں سچا مسلمان بنائے. روزہ رسول پر نفل پڑھنا، یہ کیا بات ہوئی؟ ادھر تو نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، خاص روزہ رسول کے اوپر تو نہیں. باقی مسجد ہے وہ، اس میں آپ صفا کے مقام پہ پڑھیں، ساتھ ریاض الجنہ ہے وہاں پڑھیں. روزہ رسول پر تو اس طرح کوئی نفل وہاں پڑھنے بھی نہیں دیتے ہیں. ہاں، وہاں پر تو اس طرح کوئی نہیں ہے. پیچھے اس کے صفا کا چبوترا ہے، قبلے کی طرف روزہ رسول ہے، وہاں لوگ مطلب کہ پڑھتے رہتے ہیں نماز کا جب وقت آ جائے. ویسے صفا پر تو زیادہ لوگ تلاوت کرتے ہیں، تو ایسا کوئی نہیں ہے. نفل تو روزہ رسول کے ساتھ کوئی نہیں ہے خاص. ریاض الجنہ میں نفل ہے. کہاں جی؟ ہاں جی، جو روزہ رسول کے دائیں طرف ہے. ٹھیک ہو گیا جی، بالکل ساتھ ہی دیواریں ہیں. تو خاص روزہ رسول کے نیت سے کوئی نفل کہیں نہیں ہے، نہ سنے ہیں نہ اس طرح ہے. اچھا بھائی دیکھیں، یہ آپ کو سمجھ آ گئی آیت. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی تو میں نے مشکل حکم دیے ہی نہیں، ابھی تو میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ کوئی مسئلہ ہو تو کیا کر لینا ہے؟ استغفار کر لینا تھا. وہ بھی انہوں نے نہیں مانا. تو اگر میں ان پہ مشکل حکم دے دیتا نا تو ان کو وہ یہ کیسے مانتے؟ یہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ والی جو آیت ہے، تو بعض علماء نے اس کی
اس کے شان نزول میں یہ لکھا ہے کہ بعض یہودیوں نے یہ شیخی ماری تھی، شوخیاں چھوڑی تھیں کہ جی ہمارے آباء و اجداد ایسے فرما بردار لوگ تھے کہ اللہ نے جب ان کو قتل کا حکم دیا نا، وہ یاد کرو وہ بچھڑے والے، تو ہمارے بزرگ تیار ہو گئے تھے، قتل ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے، ہم ایسے نیک لوگوں کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شوخیاں نہ مارو، مجھے تمہارا سارا پتہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم فرض کر دیتے ان کے اوپر، یعنی ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے تو آج ہم بھی ایسے ہیں۔ جواب آیا تم نے استغفار بھی نہیں، جا کے نبی علیہ السلام سے معافی بھی نہیں مانگی ہے، تو تم ایسے کہاں سے آ گئے؟ اور اگر بے شک ہم مقرر کرتے ان کے اوپر کہ قتل کرو اپنے آپ کو، اقتلوا انفسکم، قتل کے لیے تیار ہو جاؤ یا نکلو اپنے گھروں سے، اگر ہم ان کے اوپر یہ فرض کرتے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے بھائیوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکلو، ہجرت کرو، تو مَا فَعَلُوهُ، یہ کام نہ کرتے مگر بہت تھوڑے ان میں سے۔ اور اگر بے شک یہ لوگ فعلو، کر گزریں وہ بات کہ جس کی ان کو نصیحت کی گئی ہے، استغفار کریں، توبہ استغفار کریں، تو یہ ان کے لیے بہتر بھی ہوگا اور ایمان میں خوب ثابت قدمی پیدا کرے گا۔ وَأَشَدَّ تثبیتا، اور اس صورت میں وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ، اور اس صورت میں ہم ان کو دیں گے اپنی طرف سے اجر عظیم، اور البتہ ہم انہیں صراط مستقیم پر چلائیں گے، ہدیناہم، ہم چلائیں گے انہیں صراط مستقیم پر۔ اب جی پورے رکوع میں رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا اور آخر میں اطاعت کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی بھی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، اطاعت کا حکم ہے، اطاعت کا، صرف یہ نہیں کہ 12 ربیع الاول کو چھٹی کر دی تو ہم بڑے جی مسلمان ہیں، ہاں جی ہم جی مسلمان ہیں اور ہمیں نبی علیہ السلام سے بڑا پیار ہے اور ہفتہ سیرت منا لیا، اسکولوں میں ہفتہ سیرت منایا جائے گا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ ہاں جی اگر صرف محبت سے کام چلتا ہوتا نا تو ابو طالب کا چل جاتا، آپ سے بڑی محبت زیادہ اس نے کی تھی۔ مسئلہ ہے اطاعت کا، آرڈر ماننے کا، حکم ماننے کا، جس کا آرڈر مانو گے اس کے ساتھ ہوگے آخرت میں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو گے جنت میں جاؤ گے، رسول اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا، ٹرمپ کا مانو گے تو اس کے ساتھ جاؤ گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی بھی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، پس یہ لوگ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، آ گیا نا، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، کون ہوں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، یطیع اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، یہ اطاعت کرنے والے مع الذین انعم اللہ، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، کن کے ساتھ؟ من النبی، جن پر اللہ نے انعامات کیے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ وہ انعمت علیہم کا گروہ ہے۔ اگر آپ کو تھوڑا تھوڑا یاد ہو تو میں نے ایک ربط آپ کو بتایا تھا، سورۃ البقرہ میں مغضوب علیہم کا ذکر تھا، نصارہ آل عمران میں ضالین کا ذکر تھا، سورہ نساء میں انعمت علیہم کا ذکر تھا۔ کیوں بات صحیح تھی یا غلط تھی؟ یہ ہے انعمت علیہم، انعم اللہ علیہم، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ سب کتنے اچھے رفیق ہیں، کتنے اچھے ساتھی ہیں یہ سب، کہ ان کی معیت انسان کو نصیب ہو۔ اور یہ معیت کس بنا پر نصیب ہوگی بھائی؟ صرف نعرے لگانے سے، جھنڈیاں لگانے سے اور بیج شیج لگانے سے، میلاد منا کے حلوہ پکا کے خود ہی کھا جانے سے نہیں، یہ معیت ملے گی اطاعت پر، اطاعت پر، قانون ماننے پر۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ فضیلت اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں۔ وکفیٰ باللہ علیما، اللہ پاک ہم سب کو جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہماری زندگیوں کی اللہ تعالیٰ بہار بنائے، ہماری اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے۔ الحمدللہ باران رحمت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں خیر و برکت پیدا کرے۔ آپ سب احباب جو جہاں کہیں بھی سن رہے ہیں،